السلام علیکم ناظرین، پروگرام روز 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آج کا روز آپ کا ایک اچھے انداز حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہتر چیزیں وہ آپ حاصل کر پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن بھی درود پاک کثرت سے پڑھیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کا اپنے خاص خیال کریں، اسپیشلی بچوں کا، اپنے بزرگ افراد کا۔ یقیناً ملتان میں ابھی سردی تو نہیں آئی، لیکن اس خشک موسم میں جو اس حوالے سے وائرل ڈیزیز ہے وہ کافی زیادہ پیشنٹ اس کے نظر آ رہے ہیں ہمیں ہاسپٹلز میں۔ جس طرح نشتر کی بات کر لیں، ڈسٹرکٹ شباشی ہاسپٹل کی بات کریں، تو جب بھی ہمارا وزٹ ہوتا ہے وہاں پر تو وہاں پر فلو کے، کھانسی کے، نزلہ کے اور دیگر جو مریض ہوتے ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے جو مین وجہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں وہ بے احتیاطی ہے۔ تو اس حوالے سے خاصا خیال کریں۔ کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہم اس موسم میں بھی کریں تو اس حوالے سے اپنا تھوڑا سا خیال کریں کہ ہم نے کھانے پینے میں کیا استعمال کرنا ہے، اور جو یہ گیسٹرو کا مرض ہے وہ بھی اس موسم میں زیادہ پھیلتا ہوا نظر آتا ہے، اسپیشلی ہمارے بچے اس میں ان کی امیونٹی کافی کم ہوتی ہے تو وہ اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بچوں کا خیال کریں اور ہمارے جو بزرگ افراد ہیں ان کا اسپیشلی خیال کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں، مختلف ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹاپ سٹوریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر موجود ہیں الشبہ آصف۔ السلام علیکم الشبہ آصف۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کیسا جا رہا ہے روہی؟ ٹھیک جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے۔ آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جو ملتان ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں ہیں، اس طرح سے ڈسکشن کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں گیمز کے حوالے سے ہم اکثر کا ڈسکشن بھی کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں گیمز کو فروغ ملے، اور جو مختلف مارشل آرٹس کے حوالے سے گیم ہیں ان کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً ہم اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گیم کو سپورٹ کرنے کی حکومتی لیول پر کتنا ضرورت ہے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹائیکوانڈو مارشل آرٹس کے کوچ محمد خالد خان۔ خالد خان، آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم جب بھی گزرتے ہیں تو ہمیں جو نوجوان ہیں، بچے اور بچیاں، وہ ہمیں ٹائیکوانڈو مارشل آرٹ سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اس ساری صورتحال پہ آپ سے ڈسکشن کریں گے کہ سفر کیسے شروع ہوا، کس حد تک اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کتنی گیم یہ لازمی ہے۔ اور ان کے ساتھ ہماری تیسری مہمان موجود ہیں، پاکستان کا اور ملتان کا نام، اور انہوں نے پورے ملک کا نام روشن کیا، ملتان کا اسپیشلی نام روشن کیا۔ اسلام آباد میں 2 نومبر کو چیمپئن شپ ہوئی ٹائیکوانڈو کے حوالے سے، ایشین جو چیمپئن شپ تھی اس میں انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا۔ مومنہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مومنہ خان، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد ہماری پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے سلور میڈل جیتا، اور آپ نے بحرین اور مصر اور سری لنکا کے جو کھلاڑیوں کو تھی ان سے آپ نے ون کیا، تو یہ کافی خوشائن بات تھی، اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ مہمانوں سے باتیں کرنے سے پہلے جو ہمارا سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، ایک دن ایک نیکی، ہم وہاں جائیں گے اور آج جانتے ہیں کہ آج ہمارے علامہ صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جنت ایک خدائی سودا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سودا ہے، اور یہ بہت ہی مہنگا سودا ہے۔ آپ اس بات کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ہم کچھ پانے کے لیے جب ایک چاہت رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو اور اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی سٹرگل کرتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی اس مقصد کے حصول میں گزر جاتی ہے، اور زندگی میں کبھی وہ اس مقصد کو پا لیتا ہے اور کبھی وہ اس مقصد کو پا ہی نہیں سکتا۔ کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح جنت، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سودا ہے، اور یہ مہنگا سودا اس لیے ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اس کے لیے بہت سی قربانیاں اور بہت سے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جو اس کے اپنے نفس کے بھی خلاف ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کے سامنے ایک تو وہ مقصد ہوتا ہے، وہ منزل ہوتی ہے کہ جو
جسے ہم کہتے ہیں کہ جو عاجلہ فوراً انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور ایک منزل وہ ہوتی ہے جسے ہم جلیلہ، بڑی منزل اور بڑا مقصد کہتے ہیں۔ جنت در حقیقت ان بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہوگا، قربانی اتنی بڑی ہوگی، صبر اتنا زیادہ ہوگا، محنت اتنی زیادہ ہوگی۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کے لیے محنت اور اس کے لیے پھر مشقت، ریاضت، اور پھر اس کے لیے انسان کو قربانی، ایثار اور بہت سے اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان کو یہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ بے شک، اور بہت ہی خوبصورت بات ہمیشہ کی طرح علامہ صاحب نے بتائی، اور یقیناً ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ ہم ایک گھر بنانے لگتے ہیں تو اس کے لیے اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا زیادہ اس کے لیے انویسٹمنٹ، اور سالوں سال لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنا گھر بناتے ہیں۔ تو جب جنت کے لیے ہم نے گھر حاصل کرنا ہے تو یقیناً اس کے لیے بھی ایک محنت ہے، اس کے لیے بھی ایک اسٹرگل ہے، اس کے لیے بھی نفس پر قابو پانا، اور جو ہماری جو ایکسٹرا خواہشات ہوتی ہیں جو کہ غیر ضروری ہوتی ہیں، جو کہ ہم جن کو حصول کے لیے ہم مختلف جو عوامل کا اختیار کرتے ہیں، تو ان سے بچنا بھی سب سے اہم ہوتا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب۔ الشبہ آصف، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب دسمبر کا آغاز ہوا، اب دسمبر کی چھٹیاں بھی بچوں کی چل رہی ہیں سکولز میں، امتحانات کی تیاری ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو امتحانات کے حوالے سے تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت چھٹیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، پیپرز کی کس طرح تیاری ہو رہی ہے اور بچوں کو کیا رسپانس آ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اس سال کیونکہ یکساں نصاب لاگو کیا گیا تھا نجی اور سرکاری اسکولوں میں، تو پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک پالیسی بنائی گئی جس کو ایگزام ایمرجنسی کا نام دیا گیا۔ اس میں 3 مراحل میں ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ جو دسمبر ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بیسیکلی یہ وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں جس میں بچوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا کہ آیا اس ٹیسٹ پہ پرفارم کرنے کے لیے جو یکساں نصاب کے مطابق پیپر بنایا جائے گا وہ اس کے قابل بھی ہیں یا نہیں۔ جو دوسرے مراحل میں ٹیسٹ ہوں گے اس کا جو آئٹم بینک ہوگا ایگزام کا، وہ اسکول تیار کر کے ڈپارٹمنٹ کو دے گا، اور ڈپارٹمنٹ اس کو اوکے کرے گا کہ یہ بچے یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اور یکساں نصاب کے حوالے سے کل ہی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ایجوکیشن افسران تھے، بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، سی او ایجوکیشن بھی تھے، اسی طرح ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران بھی تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو بچوں سے ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، جو انہوں نے سلیبس امپلیمنٹ کیا تھا، جو پیٹرن امپلیمنٹ کیا تھا، آیا اس کے مطابق جو نتائج آ رہے ہیں وہ 100% آ بھی رہے ہیں یا ابھی نہیں۔ تک جو یکساں نصاب تعلیم متعارف کرایا گیا، ایک کافی خوشائند اقدام تھا حکومت پنجاب کا کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، تمام بچے ایک ہی لیول کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو ابھی لگ کیا رہا ہے؟ کیا جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے سکولز ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے سکول ہیں، تو اس کو پراپر طریقے سے لے کے چل پائیں گے یا پھر وہی روایتی سستی کا مظاہرہ کیا جائے گا؟ اصل میں جو پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا ایک یہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی ہی بکس پڑھانی ہیں، پر اس دفعہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے، پر کچھ سکولز ابھی بھی ایسے ہیں جو اپنی بکس پڑھا رہے ہیں، یا جو یکساں نصاب جو سلیبس دیا گیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس سے ہٹ کے بھی تیاری کروا رہے ہیں، جس سے بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ والی کتابیں بھی پڑھنی ہے اور دوسری جو ایکسٹرا بکس ہیں وہ بھی پڑھنی ہے۔ تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت یہ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ابھی تو یہ امپلیمنٹ ہوا ہے، ابھی سالوں سال ایک چلتا بات رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایگزام ہوتے ہیں تو ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز کے جو سکولز کے بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کمپلیٹ نہیں کر سکتے، اور ٹیچرز یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکٹ ہی جب ایسی ہے کہ ہم کس طرح سے ان سے کام لے سکیں گے، ان سے کس طرح پوزیشن حاصل کرا سکیں گے۔ تو کیا لگتا ہے کہ اب ہمارے گورنمنٹ سیکٹر بھی اس لیول پہ آ جائیں گے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا مقابلہ کر سکیں؟ بیسیکلی یہ جو سنگل نیشنل کریکولم تھا یہ اسی لیے ہی کیا گیا تھا، کیونکہ لیول جو ہوتا ہے ایک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ایک اوپر ہو جاتا ہے، وہ ایکسپورٹ کی بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں، اس لیے سلیبس کو اس طرح بنایا گیا کہ بچے ادھر والے بچے بھی، نجی اسکول والے بچے بھی اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے بھی وہی سلیبس پڑھے۔ اب جو بچہ جہاں کنفیوز ہو رہا ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے، پہلے ہوتا تھا رٹا سسٹم، اب جو پیٹرن ہے اس میں ہے جو کنسپشنل کوشچن شامل کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے جو رٹا لگاتے تھے ان کو تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے۔ اب اس میں سب سے بڑا کردار یہ ہوگا اساتذہ کا، کہ اساتذہ اگر بچے کو ایک ٹاپک سے تو اس کے اساتذہ کی ٹریننگ سب سے اہم ہے، کیونکہ ایک روایتی سلسلہ چل رہا تھا، پیپرز ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی، بچے ایک رٹا سسٹم تھا، کوسچن تیار کر کے وہ پورا چھاپ دیا، تو اب کنسپچول آ رہا ہے، تو اس کے لیے ٹیچرز کی ٹریننگ سب سے اہم ہے۔ ہاں، ٹیچرز کی ٹریننگ قائد اعظم اکیڈمی کے تھرو جیسے لی جا رہی ہے، ڈفرینٹ سیشن ہو رہے ہیں جس میں اس بار
انہوں نے کہا پرائیویٹ جو اسکولس کے ٹیچرز ہیں وہ بھی ٹریننگ لیں گے اور لازم قرار دے دی گئی ہے کہ جو ٹیچرز منتخب ہوں گے ایک ٹریننگ کے لیے ایک سیشن کے لیے کچھ تعداد ہوتی ہے اسی تعداد کو منتخب کیا پرائیویٹ جاتا ہے. سیکٹر کی بات کریں تو کچھ اسکولس تو کافی مطلب کہ جو زیادہ فیسیں لیتے ہیں وہاں پر وہ کوشش کرتے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے، لیکن جو چھوٹے اسکولز ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ معیار پر کنسرن نہیں کیا جاتا. تو اس حوالے سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ فوکس کر رہی ہے کہ تمام اسکولز کو لے کے ساتھ چلے گئے. جو ہم دیکھتے ہیں گلی محلے کے اسکولز ہیں وہاں پر بچوں کی تربیت ٹیچرز کی ٹریننگ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اچھا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسران ہیں جو اپنے اپنے اسکولز کا وزٹ کرتے ہیں جس علاقے میں جس کے انڈر جتنے اسکولز آتے ہیں، فار ایگزامپل ایک گلی میں اسکول کھول دیا گیا ہے جس میں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پر جگہ اتنی کنجسٹڈ ہے کہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، تو سب سے پہلے تو ان کو نوٹس جاری ہوگا. ہاں اگر کسی کے علم میں کوئی پبلک دیکھ رہی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ایکشن نہیں لے رہا تو وہ باقاعدہ جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے سی او ایجوکیشن کے آفس میں تاکہ اس پہ ایکشن لیا جائے، کیونکہ بچوں کی تعلیم اور صحت بھی متاثر ہوتی ہے. تعلیم اور صحت متاثر ہوتی ہے اور اس میں یقیناً والدین کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اسپیشلی جو اسکول اونر ہیں، اسکولز کے پرنسپلز ہیں، ان کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے جو بچوں کو تربیت دینی ہے، جو بچوں کو سکھانا ہے، ان کو بہتر ماحول بھی دیں، ان کو سپورٹس کی طرف بھی لے کے آئیں، ان کو تعلیم کی طرف بھی لے کے آئیں. ہم نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ ہم نے بدقسمتی سے اسپورٹس کو غیر نصابی سرگرمیاں رکھ دیا اور اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے شاید یہ نصاب سے ہٹ کے ہے تو یہ نہیں پڑھنا، لیکن اسپورٹ جو ہیں کھیلے ہیں جو گیمز ہیں وہ سب سے اہم ہیں ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ. تو گیمز کی بات ہو رہی ہے تو ہم ذرا گیمز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. محمد خالد خان صاحب، جس طرح آتے ہیں کہ ہم سکولز میں دیکھتے ہیں ہمارے پاس لاکھوں بچے سکولز روزانہ جاتے ہیں، اب تو خیر چھٹیاں چل رہی ہیں، ویسے روزانہ جاتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں. صرف ملتان کی بات کر لیں، لیکن ہم اپنے گراؤنڈز میں دیکھتے ہیں پہلی بات ہے گراؤنڈز ہمارے پاس ہیں کم اور جو ہیں وہ ہمیں اکثر خالی نظر آتے ہیں. تو گیمز پر توجہ کتنی لازمی ہے؟ گیم پر تو بہت زیادہ لازمی ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے جو ہے آج کل دیکھیں بچے موبائل کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس سے آنکھوں کا افیکٹ بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ فٹ نہیں ہوتے، ان کی فٹنس بالکل جو ہے ہوتی نہیں ہے اور وہ بچے کمزور ہوتے ہیں، وہ شارپ بھی نہیں ہوتے، وہ ڈیسیژن میکنگ بھی نہیں ہوتے، وہ اپنا اور ان میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، ہار جیت بھی فیکٹر والا ختم ہو جاتا ہے، سسٹم بھی نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے آپ ٹائیکوانڈو کے حوالے سے مارشل آرٹس بھی کراتے ہیں، کوچ بھی ہیں، بچوں کو سکھا بھی رہے ہیں اور آپ کی جو بچے ہیں وہ اس حوالے سے مختلف ایونٹس میں ون بھی کر رہے ہیں. تو ابھی جو لاسٹ میں مقابلے ہوئے تو کیا اچیومنٹ رہی آپ کے کلب کی اور کس طرح سے آپ اس کو سراہنا چاہیں گے، کس طرح سے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مقابلے جیتے ہیں؟ سر الحمدللہ ہمارا جو ایک پاکستان میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر میں نے اپنے کلبز کو متعارف کروایا ہے اور الحمدللہ سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے کہ میں نے 3-4 ریکارڈ جو قائم کی ہیں وہ پوری دنیا میں کوئی ہمارا ریکارڈ چیف نہیں کر سکتا. پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ دونوں بہنیں جو ہے وہ سلور میڈل ہوئی ہیں اور دوسرا ریکارڈ ان کا یہ ہے کہ ان کا کوچ ان کا والد ہے. تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ میری کلبز کی 3 بچیوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا اور تینوں نے ہی انٹرنیشنل میڈلز اٹھائے اور یہ ریکارڈ جو ہے پوری دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا. اور یہ سارا سیرا جو ہے ہمارے سیکٹری جو پنجاب کے ہیں ڈاکٹر دارالحق صاحب اور چیئرمین جو ہیں ہمارے سائل چوئی صاحب جنہوں نے ہمیں بہت بھرپور سپورٹ کیا اور ہماری بچیوں کی فائنینشلی طور پر بھی مالی امداد بھی کی اور انہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی سکھایا، اس کے بعد انہوں نے ایوارڈ جیتا، تو یقیناً اس سے بڑے اعزاز کی بات نہیں ہو سکتی. اور یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کا، اس کے علاوہ اپنے خاندان کا، اپنے علاقے کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا اگر نام روشن کرنا ہے تو یہ سپورٹ سب سے ایک اہم چیز ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹ ہوتے ہیں اور اس میں جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے کسی بھی ملک میں تو یہ ایک سب سے ایک منفرد چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی کنٹری کا فلیگ اس ملک میں لہرا رہا ہوتا ہے اور لوگ وہاں پر اس کا ترانہ بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہاں پر جو نوجوان ہیں، وہاں پر جو بچے ہیں وہ کتنی گیمز میں ایکٹیو ہیں اور کس حد تک وہ اس حوالے سے ورکنگ ہو رہی ہے. اور جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر گیمز نہ ہو رہی ہوں اور پھر ہم کہاں جا کر اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. تو کیسے ٹریننگ کا سلسلہ شروع ہوا؟ آپ خود کوچ اور پھر اس کے بعد بچوں کو سکھانا
सफर कैसा रहा ये? सर सफ़र ऐसे है कि मैं पंजाब पुलिस का कोच रहा हूँ, ATS कमांडो एलीट को ट्रेनिंग देता था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं 6 बटालियंस का पूरी का इंचार्ज हुआ, जो कि रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद, इनका मैं पूरी पंजाब पुलिस का कांस्टेबली का कोच था। और उससे फिर सफ़र ये हुआ कि मैंने पेंशन ली, मुझे बड़ा शौक था इसका कि मैं अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवाऊं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया था, 19-20 साल मैंने ना, तो बड़ा परेशान होता था जब अपने कुलीग के बच्चों को लड़ते देखता था। तो मुझे भी ख्वाहिश होती थी कि मैं इतना बड़ा मास्टर हूं और मेरे अल्लाह ताला ने इतनी मकाम दिया हुआ है, मैं नेशनल चैंपियन भी हूं। मैं एशियन में सिल्वर मेडल जीतना ये तो बहुत बड़े एहसास की बात। जी सर। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही आपका सोचने का नजरिया चेंज हो गया होगा। जी सर, ऐसे है कि मैंने फिर इन बच्चियों को जो है ये सोचकर ट्रेनिंग दी कि बेटे नहीं बेटियां भी मेडल दे सकती हैं, तो मैंने इनको ग्राउंड में उतारा और अल्हम्दुलिल्लाह जब इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जहां जब लहराया उस एशियन चैंपियनशिप में, तो मैं फख्र से रोया भी और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। अच्छा, मार्शल आर्ट वैसे एक ना मुश्किल गेम होती है, स्पेशली हमारी जो खवातीन होती हैं वो अपने बच्चों के वजह से काफी कंसर्न होती हैं, वो कहते हैं नहीं यार चोट ना लग जाए, कोई मुक्का ना लग जाए ये। तो इसमें आपकी फैमिली का कैसा आपके साथ तावन था कि वो बच्चियों को भी साथ भेज दी थी और ट्रेनिंग भी, क्योंकि मुश्किल ये तो गेम होती है काफी। जी सर, इसमें कोई शक नहीं सर कि ये मुश्किल है, लोगों के जहन में होता है कि कोई चोट लग जाएगी, और यकीन माने कि मुल्तान में मेरे पास सबसे ज्यादा जो है गर्ज है, और मेरा जो भी चैंपियन ट्रॉफी जब भी मैं उठाता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, डिवीजन में, पंजाब में और नेशनल में, सबसे ज्यादा किरदार मेडल्स का जो मुझे देना होता है वो गर्ज का होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ओपन ग्राउंड में मैं उनके वालिदैन को सराहता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं जो है पूरे पाकिस्तान में अपना नाम कायम किया और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम कायम किया। इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम आया और उसके अलावा मेडल्स भी जीते, मुकाबले भी विन किए, और यकीनन इस हवाले से हमारा भी इस वजह से हुकूमत को भी मैसेज है कि हुकूमत इस हवाले से सरपरस्ती करे। हम देखते हैं कि जब भी आप भी जब गुजरते होंगे जो मुल्तान के हमारे शहरी हैं और बाकी इलाकों के, शाम के औकात हम देखते हैं कि ग्राउंड्स में, पार्क्स में जो मार्शल आर्ट्स के हवाले से जो बच्चे होते हैं वो अपने कोच के साथ तरबियत हासिल कर रहे होते हैं ओपन प्ले जगह पे, तो उनके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पर एक बेहतर अंदाज में, मजीद अच्छे अंदाज में वो अपनी जो ट्रेनिंग है वो मुकम्मल कर सकें और फिर इस तरह से दुनिया में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। हम जरा बात करेंगे मोमिना खान से, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में, और इस हवाले से वो भी काफी एक्साइटेड है। मोमिना खान, आपको दोबारा से मुबारकबाद, और ये भी जान के अच्छा लगा कि आपके वालिद ने आप तरबियत की और इस एहसास तक पहुंचाया। कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? पहली बार जब आप ग्राउंड में गई, पहली बार जब, तो उसके बाद अब तक रोजाना कितने घंटे आप इस तरह से ट्रेनिंग करती हैं? जी, मुझे 5 इयर्स तो हो गए करते हुए। मैं 2017 में गई थी, माशाल्लाह से 6 ईयर लग गए। तो बाबा से इंस्पायर हुई थी बिकॉज वो पहले करते रहे, वो खुद भी इतने अच्छे थे, तो खुद से एक होता है ना कि जीन्स में होता है कि एक खुद ही मतलब हमारे ब्लड में ही था कि हमने करना है। तो बाबा की मेहनत की वजह से और बस हमारे माइंड में सेट में यही था कि कुछ बड़ा करना है, हमें छोटे लेवल्स पे नहीं जाना, कुछ बड़ा करना है। और बस इस तरह डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, पंजाब, नेशनल तक जब हो गए तो फिर था कि ऑफ कोर्स के पाकिस्तान को भी करे। बिकॉज जब आपका नाम एशियन जो चैंपियनशिप उसमें नाम आया तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उस वक्त क्या सोच रही थी कि यार पहले तो था आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रही थी, फिर आप पंजाब लेवल पे, अब एशियन लेवल, वहां से बाहर से भी आनी है प्लेयर्स, उनके साथ भी कम्पीट होना है आपका, तो उस वक्त क्या सोच रही थी? ऑफ कोर्स डर तो लगता है, लेकिन बस था कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है अपने बाबा, क्योंकि बाबा बहुत मेहनत करते हैं और इवन कि हमें कोई ना स्पॉन्सर नहीं करता, तो सारा जो भी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करना। और फिर था कि एक जज्बा था कि पाकिस्तान को कहीं आगे लेके जाने का, हर कोई क्रिकेट की तरफ है, उसको देखता है। तो इन जो बाकी फुटबॉल हो गया और जो ये जो बेसिकली गेम्स होती है उन पे कोई फोकस नहीं करता। और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में जो नाम है वो इन दूसरी गेम्स में ज्यादा है पड़ा बजाय क्रिकेट के। ये दो इस्लामाबाद में ये चैंपियनशिप का आगाज हुआ, पहला मैच किसके साथ हुआ? पहला मैच हमारा पड़ा था क्या कहते हैं इजिप्ट से। तो ऑफ कोर्स कि उनकी बच्चियों जब मिस्र की बच्चियों को आपने देखा और फिर आपने, तो उस वक्त क्या सोच रही थी? आपके बाबा ने क्या कहा कि क्या आप जीत पाएंगे? उस वक्त क्या डर था? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि आई कैन डू इट। तो बस फिर कॉन्फिडेंस था, साथ बाबा की दुआएं और फैमिलीज की दुआएं, क्योंकि फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। मेरी फुप्पो मम्मा वाले सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज कुछ फैमिलीज होती है कि सपोर्ट नहीं करती हैं।
تو بس وہی تھا کہ کچھ کرنا ہے, کانفیڈنس تھا کہ میں کر سکتی ہوں. پہلا میچ ون کیا تو سب سے پہلے کس نے مبارکباد ہیں؟ سب نے آف کورس کیا, سب کی کالز آئی, سب نے کیا کہتے ہیں کہ مما والوں کا تو کانٹیکٹ تھا, سب کانٹیکٹ میں تھے. تو جب فرسٹ میچ جیتا تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے سب نے دیا تھا. اور جب واپس آپ سلور میڈل جیت کے واپس آئی ملتان میں, اور جب اسکول میں گئے اپنی کلاس والے سے ملی ہوگی, تو کیسا رسپانس تھا؟ وہ ظاہری سی بات ہے کہ جب ایک پاکستان کا نام روشن کر کے آؤ تو ٹیچرز وغیرہ سب کیا کہتے ہیں, بیکاز انہوں نے ایف بی پہ بھی میری پوسٹ لگائی, انہوں نے اپریشیٹ کیا, سب نے اپریشیٹ کیا. اور یہ بہت اچھا کتنا موومنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سارے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفیکلٹیز ہر چیز میں ہوتی ہیں, اور یہاں تک لانے کے لیے جو ڈیفیکلٹیز ہم نے کیا, سردی گرمی میں ہم گراؤنڈ میں کرتے, بیکاز کوئی بھی ہمارے پاس پلیس نہیں ہے, کوئی اکوپمنٹس نہیں ہے جس سے ہم کر سکیں. ہم نے بغیر اکوپمنٹس کے, بغیر اسپیس کے, بغیر چیزوں کے ہم لوگ, اللہ کا ساتھ تھا, بابا کی دعائیں, مما کی دعائیں تھی, اور آج ہم اس لیول پر ہیں. مزید بھی ہم دعا گو ہیں کہ آپ مزید کامیابی سمیٹیں اور اسی طرح ملک و قوم کا نام روشن کریں. مومنہ خان آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے اسپورٹس کے حوالے سے, مارشل آرٹس کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی, اور مومنہ خان نے جس طرح سلور میڈل حاصل کیا اس بارے میں ہم نے بات چیت کی. ہم دوبارہ ذرا الشفا کے پاس آتے ہیں اور جو آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں ان پہ مزید ڈسکشن کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. اور سب سے اہم جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ہاں جو سکولز ہیں, اسپیشل جو ایجوکیشن ہے اس حوالے سے کتنا فوکس ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن میں اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی, اس طرح سے بچوں کو ایک ترکیب نہیں دی جاتی, ان کو سکھایا نہیں جاتا. اگر سکھایا جا رہا ہے یقیناً, اس میں ہم بالکل نہیں کہتے کہ بالکل نہیں سکھایا جا رہا, لیکن جس لیول کا وہاں پر ورک ہونا چاہیے تھا, کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس بارے میں الشفا سے بات کریں گے. الشفا, ذرا بتائیے گا جو اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے ادارے موجود ہیں اس حوالے سے وہ کس حد تک کام کر رہے ہیں, کس حد تک فعال ہیں, اور جو وہاں پر جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, وہ کتنا سیکھ پا رہے ہیں وہاں سے؟ سب سے پہلے تو جو خصوصی بچے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہیں اسکول میں ایڈمیشن بھی کروانا ہے. اویئرنیس کی کمی ہے, اس لیے اسکولوں میں تعداد بہت کم ہے. ڈپارٹمنٹ اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کرتا ہے, آگاہی مہم چلاتا ہے, مگر اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ چلو جو معذور بچے ہوتے ہیں ان کا اسکول ہے, پر لوگوں کو یہ نہیں پتا جو مینٹلی چیلنج بچے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اسکول ہے. وہ بچے بھی جا سکتے ہیں, انہیں گھر میں بٹھانے کی بجائے کہ یہ بچہ, ہم لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مینٹلی چیلنج ہے اس لیے یہ اسکول نہیں جا سکتا, پر اس کا بھی ایک اسکول ہے. اسی طرح بصارت سے محروم بچوں کا بھی ایک اسکول ہے, قوت سماعت سے محروم بچوں کا بھی ایک اسکول ہے. اب ان اسکولز میں جتنی تعداد ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ریشو میں تو اضافہ ہوا ہے, ہمارے اسپیشل بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. ہم ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ آس پاس اپنے محلوں میں, اپنے علاقوں میں دیکھتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سکولز میں ریشو کم ہے. تعداد جو ہے بچوں کی کم ہے, جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. جیسے ڈف اینڈ ڈیم جو گرلز کا اسکول ہے اس میں تعداد ٹھیک ہے, مگر جو مینٹلی چیلنج بچوں کا اسکول ہے اس میں تعداد بالکل کم ہے. اور وہ اسکول سب سے بڑا اسکول ہے ملتان کا, شاداب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اور ریسنٹلی ادھر انہوں نے ایک ٹریننگ سینٹر بھی بنایا جسے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کہتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کی پڑھائی یہی ہوتی ہے کہ ان کو آپ مینرز سکھا سکیں کہ بیٹھنا کیسے ہے, شوز کیسے پہننے, اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. انہیں یہ بھی نہیں, بیسک مینرز معلوم نہیں ہوتے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا جس میں وہ ان بچوں کو ہنر مند بنائیں گے, بچوں کو ووکیشنل ٹریننگ دیں گے. بچیوں کو اگر کوئی بچی فار ایگزامپل بٹن لگانا صرف جانتی ہے, وہ اسٹیچنگ پراپر نہیں کر سکتی, جو ایبلٹی ہے اس میں, ڈس ایبلٹی کو نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے, جو ایبلٹی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو انہانس کریں گے. اور اگر جنوبی پنجاب کے اسکولوں کی بات کی جائے, کیونکہ وہاڑی میں اسکول بہت چھوٹا تھا, تو ریسنٹلی ایک بجٹ منظور کیا گیا ہے 75 لاکھ روپے کا, جس میں سے 25 لاکھ دے بھی دیے ہیں. اسکول بننا سٹارٹ ہے. وہ ایک سینٹر بنایا جائے گا جس میں چاروں کیٹیگریز کے بچے وہاں پڑھیں گے. ایک ہی اسکول میں ایک سینٹر, اسپیشل سینٹر بنایا جائے گا, کیونکہ ملتان میں تو الگ الگ اسکولز ہیں, مگر ادھر ایک سینٹر بنا دیا جائے گا جہاں پہ قوت سماعت سے محروم, بصارت سے محروم, معذور جو بچے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ مینٹلی چیلنج بچے, اور ان کے لیے الگ الگ ٹیچر اپوائنٹ کیے جائیں گے. اس اسکول بننے سے جو وہاں کا جو ایک چھوٹا اسکول ہے جہاں پہ ابھی بچے کم ہیں, تو کیونکہ ایک ہی اسکول ہے وہاڑی میں, اس لیے ایک پورا سینٹر بنایا جا رہا ہے تاکہ سارے بچے وہاں آ سکے. اور اگر
स्पेशल एजुकेशन के असातिज़ा की बात की जाए तो असातिज़ा जो अपॉइंट होते हैं इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें तो ई ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया था। इस तरह जैसे अभी 28 दिसंबर को ई ट्रांसफर का प्रोसेस अगेन स्टार्ट होगा, असातिज़ा अप्लाई करेंगे अपने तबादलों के लिए और मेरिट की बुनियाद पर डिस्टेंस को देखते हुए अगर कोई बेवा है उसके नंबर ज्यादा होंगे। और इसी तरह किसी की शादी हुई हुई है, हस्बैंड मुल्तान में और उसकी पोस्टिंग फॉर एग्जांपल बिहाड़ी में है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरह जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसकी ट्रांसफर उस शहर में की जाती उस है। हिसाब से की जाएगी। हाँ, हम मगर इसके- स्पेशल एजुकेशन में एक मसला है कि इनकी जो ट्रांसफर है क्योंकि तादाद टीचर्स की कम है, स्कूल की कम है, तो इनकी ट्रांसफर दूसरे शहरों में चली जाती है। इनके ई ट्रांसफर में सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर कोई टीचर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा रहा है, उसकी प्रैक्टिस ब्लाइंड स्कूल की है, तो कभी कभी वो टीचर जो है उस स्कूल में चला जाता है जहाँ की उसकी प्रैक्टिस नहीं है, फॉर एग्जांपल डफ एंड डम गर्ल्स के स्कूल में, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसको प्रैक्टिस फिर करने में, बच्चों को सीखने में टाइम लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है अगर डिपार्टमेंट का कंपैरिजन किया जाए। लेकिन इस हवाले से टीचर्स की वक्तन फुक्तन ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और जो टीचर इस हवाले से जिस स्कूल के जिन बच्चों को वो तरबियत दे रहे हैं उस हवाले से अगर उसे क्लासेस दी जाए तो वो बेहतर अंदाज में वो बच्चों को सिखा सकेगा। हम जरा मजीद भी बात करते हैं। खालिद खान साहब, जिस तरह हमने बात कर रहे थे टाइकोमांडो के हवाले से, आर्ट्स के हवाले से, इस हवाले से एक और चीज़ जो हमने भी बताई कि हम अक्सर देखते हैं कि हम ओपन जगहों पर हमारे जो बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, यकीन है कि मुश्किल भी होता है वहाँ पर। तो हुकूमत को किस तरह से आप लोगों को की मदद करनी चाहिए स्पेशली ग्राउंड के हवाले से? सर असल में ये देखें कि इस सर्दी में भी ये नन्ही नन्ही बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ, 4-4 साल की, 3 साल की बच्चियाँ मेरे पास इस सर्दी में भी वो वहाँ जो है गेम कर रही हैं। मैं उनके वालिदैन को ख़ास तस्लीम पेश करता हूँ कि इस अनथक मेहनत के साथ वो बच्चों को लेकर आते हैं, दूर दराज से सफ़र करके आते हैं और बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं हमारे पास। और यकीन माने कि मैं इस बात पर बड़ा खुश होता हूँ दिली तौर पर कि इतनी दूर से उनकी वालदा जो है वो 2 घंटे वहाँ बैठी रहती हैं ग्राउंड में बच्चियों को लेकर। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमारी सरपरस्ती करें और हमें एक जिम्स जो है वो मुहैया करके दें, या हमें 4 दीवारी स्कूलों के अंदर जो है हमें 4 दीवारी दिए जाएं ताकि उसमें महफूज तरीके से बच्चे जो है वो ट्रेनिंग कर सकें। अच्छा, अब तो वहाँ एक और बात आ गई, इस गेम का सीखना कितना अहम है। हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि अब जिस तरह मोबाइल्स गेम्स आ गई हैं, पबजी पे खेलते रहते हैं, वो उसके अलावा बाकी जो फाइटिंग के हवाले से गेम्स हैं वो वहीं पर बच्चे खुश होते रहते हैं मार धार करके। लेकिन जो ग्राउंड में आकर खेलना, ग्राउंड में आकर परफॉर्म करना, हारना, जीतना, हार कर फिर जीतना, और ये जो चीज़ है और डिसीजन मेकिंग जो डेवलप होती है, गेम्स का सीखना कितना लाजमी है और मार्शल आर्ट्स में आना कितना अहम है? सर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स कोरियन कल्चर जो है ये 170 ममालिक में जो है वो खेली जाती है और ये कोरिया का कौमी खेल भी है। और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे गेम्स में लगे हुए हैं, आलसी होते हैं, घर में ज़्यादातर वो वालिदैन का कहना नहीं मानते, माँ बाप काम के सिलसिले में उन बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, उनकी आइज़ पर भी फ़र्क पड़ता है और उनकी बॉडी फिटनेस भी ख़त्म हो जाती है, वो कुव्वत नहीं रहती। जो बच्चे ग्राउंड में आते हैं उनकी फिटनेस ज़्यादा होती है, वो एक्टिव ज़्यादा होते हैं और वो हर लिहाज से जो है वो बेहतर होते हैं। एक उनका स्टेमिना होता है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो ज़हनी तौर पर वो तैयार हो जाते हैं और हर बुरे और अच्छे वक्त का जो है वो मुकाबला सामना कर सकते हैं। हम कहते हैं कि वो आजकल वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल ही मासूम से रहें, ज़्यादा बोलें भी ना और ज़्यादा खेलें भी ना, बाहर भी ना जाओ। एक और जो कंसेप्ट हमारे वालिदैन का है कि यार अगर ये गेम्स की तरफ जाएं तो पढ़ाई से इनकी तवज्जो हट जाएगी। ये किस हद तक ये बात दुरुस्त है या गलत है? सर देखें, मैंने तो ये साबित किया है कि मेरी बच्चियाँ कुरान शरीफ पढ़ने भी जाती हैं सुबह, फिर शाम सुबह स्कूल भी जाती हैं, वापसी ट्यूशन पे भी आती हैं, ट्यूशन से वापसी जो है वो अपनी स्टडी भी करती हैं, घर का काम भी करती हैं। उसके बाद वो अपना टाइम निकाल कर जो घंटा सवा घंटा हम क्लास करवाते हैं टाइक्वांडो की, वो उसमें पहुंचती हैं। उससे ये हो जाता है कि बच्चों की जो ज़हनी तरबियत है वो वहाँ पर हो जाती है। और सबसे पहले ये है कि बच्चियों को सीखना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ डिफेंस है, जैसे कि आजकल के वकूए हो रहे हैं, उसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने वालिदैन को कोई भी बाहर जो हुई होती हरकत है तो वो नहीं बताते, उनसे वालिदैन से डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। तो इसलिए इस लेवल पर वालिदैन के साथ उनका घुल मिल जाना और उनके अंदर खुद एतमादी होनी कि वो अपने हर अच्छा बुरा वक्त की बात जो है वो खुद भी फेस कर सकते हैं और फिर वो वालिदैन खुद भी फेस कर सकती हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो कोशिश होती है कि जो मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स हैं वो उनमें इतनी खुद एतमादी होती है कि वो वहाँ पर उनको जो है जवाब दे सकती हैं और उसका अपना दफा भी कर सकती हैं। अलिश भाई, इस वजह से स्कूल्स का क्या रिस्पॉन्स है खेलों के हवाले से? हमने अभी लास्ट टाइम देखा कि जनूबी पंजाब की वजह से ओलंपिक भी कराई गई, मुकाबले भी कराए गए, तो अब कितनी तवज्जो दी जा रही है? क्या हम कह सकते हैं कि दोबारा से फोकस नजर आ रहा है यहाँ पर, या फिर ये सिर्फ चंद मुकाबले थे उसके बाद फिर दोबारा से रवायती अंदाज शुरू हो जाएगा? आपने देखा निजी स्कूलों में तो एक हफ्ता मुकर्रर होता है या 2 हफ्ते मुकर्रर होते हैं कि स्पोर्ट्स गाला होगा, बच्चे तैयारी कर रहे होते महीनों हैं, के बाद होती है, महीनों के बाद। पर सरकारी स्कूलों में वो भी नहीं होता था। तो स्काई स्कूल्स के पास ग्राउंड्स अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड अच्छे हैं, वहाँ पे खेल नहीं होते थे। बट अब एक काम अच्छा किया है कि डिपार्टमेंट ने स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट करना शुरू कर दिए हैं। टीचर अपॉइंट होंगे तो ही बच्चे वो गेम सीख सकेंगे, खेल सकेंगे, और जो इक्विपमेंट दिए जाएंगे, कोई आम टीचर तो बच्चों को नहीं सिखा सकता बैडमिंटन खेलना, कोई आम टीचर बच्चों को नहीं सिखा सकेगा फुटबॉल खेलना। तो ये जो स्पोर्ट्स ओलंपिक्स हुए थे जनूबी पंजाब में, ये दूसरी दफा हुआ है, और ये सिर्फ जनूबी पंजाब में ही हुआ है। तो ये एक अच्छा इकदाम था कि जिसमें तमाम स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एटलीस्ट बच्चों को पता है हमारी ये गेम जोनी है, हमने ये पार्टिसिपेट करना है, तो इस साल खेलना है। और स्कूलों में भी रिस्ट्रिक्शंस इस दफा कुछ लगाई गई हैं कि जो टीचर्स मौजूद हैं, स्पोर्ट्स टीचर जो। फिर दूसरा हमने देखा कि वहाँ पर बच्चों की जो यूनियंस हैं वो भी बनाई गई, स्कूल बच्चों के इलेक्शन, स्कूल जो इलेक्शन हुए वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। और हमने देखा कि बच्चों ने बैनर्स भी बनवाए, पोस्टर भी छपवाए, कैंपेन भी चलाई, पोलिंग एजेंट भी बैठे, तो ये काफी मजेदार सा बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आया। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे जिले से इन्होंने जो सिलेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट स्कूलों में, उसमें से 5 बच्चे सिलेक्ट करके इस्लामाबाद भेजे, जिनको इंटरनेशनल कोचेज ने ट्रेनिंग दी। अब उन 4 बच्चों को फॉरेन कंट्रीज भेजा जाएगा, और अभी ये उनका चल रहा है पेपर वर्क। वो बाहर जाकर ट्रेनिंग लेके आएंगे, फिर जो अपने स्कूलों में जो बच्चों के मसाइल है वो हल करेंगे। यकीनन सबके मसाइल होते हैं, तो स्टूडेंट्स के भी मसाइल होते हैं। ये काफी अच्छा इकदाम है, और हम अक्सर ये काफी अरसे से मुतालबा चला आ रहा है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनको बहाल किया जाए। हम अक्सर कहते हैं कि यार यूनियंस आ जाएंगी तो वो बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जब बच्चे वहाँ पर एक किस्म की, हम कहते हैं कि हम जमहूरी कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक हमारे यहाँ सिस्टम है, तो फिर जब हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार ही नहीं कर रहे सिस्टम के लिए, तो फिर वो सिस्टम में पार्टिसिपेट क्या करेंगे? फिर कौन सी हम प्रोडक्ट लेके असम्बलियों में पहुंचाएंगे? तो फिर वही रवायती हमारे जो सियासतदान हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिनके आबाओ अजदाद ने हुक्मरानी की, उसके बाद उनके औलादों ने, और अब उनकी औलादों ने हुक्मरानी करनी है, तो फिर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल तैयार नहीं करें। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था साउथ पंजाब की जो यहाँ पर सेक्रेटरी एजुकेशन थे, कि उन्होंने यहाँ पर स्टूडेंट बच्चों के जो स्टूडेंट काउंसिल्स हैं वो मुतारिफ कराई, और बाकायदा उनको एक जमहूरी सिस्टम के हवाले से मुतारिफ कराया गया कि आता इसमें पार्टिसिपेट करना है। और जो वोट की अहमियत है उस हवाले से बच्चे अभी से उसको अहमियत जान रहे हैं कि हमने किस तरह वोट का जो हमने वो वोट कास्ट करना है। तो हम इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे कि मजीद क्या काम हो रहे हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सेगमेंट की तरफ जाएंगे, टुडे वेदर। आज का मौसम कैसा है, हम इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हसन मलिक जी। हसन, बताएगा आज का मौसम कैसा रहेगा? मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज मुल्तान का मौसम सर्दी में इजाफे के साथ साथ आज धुंध की शिद्दत में भी काफी ज्यादा इजाफा देखने को आ रहा है। अगर आज मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर इसी तरह से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर आज हवा में नमी के तनासुब को देखा जाए तो आज मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 100% तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर आज मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स धुंध में इजाफे की वजह से काफी हद तक मुतासिर कुन देखने में आ रहा है। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग देखी जाए कि मुल्तान किस नंबर पर स्टैंड कर रहा है, तो आज मुल्तान 5वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आज धुंध में इजाफे की वजह से अगर बात की जाए हद निगाह की, तो मुल्तान में इस टाइम हद निगाह तकरीबन 300 से 400 मीटर के दरमियान है। फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मोटरवेज
मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम सर्दी की लपेट में रहने का इम्कान है। इसी तरह से महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान में धुंध में इजाफा देखने को आएगा। जी हसन, बहुत शुक्रिया, आपने मुल्तान के वेदर के हवाले से हमें बताया। हम दोबारा अपने मेहमानों की तरफ आते हैं और हमारे साथ अब हमारे साथ एक और भी मेहमान मौजूद हैं, छोटी सी बच्ची अनमता खान। अनमता कैसी हो? ठीक हो? अनमता भी मार्शल आर्ट सीख रही है? जी, ये मेरी छोटी बेटी है सबसे, और इसे भी हम मार्शल आर्ट्स की गेम जो है वो करवा रहे हैं, और माशाल्लाह ये भी अब पार्टिसिपेट करती है प्रोग्रामों में, फंक्शनों में। और बच्चों को सिखाना सबसे मुश्किल होता है, वो भी छोटे बच्चों को। तो फिर अनमता का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह जी, हमारी तो ये एक फैमिली गेम्स है, और इसमें इससे भी छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आते हैं, वो उनके वालिदैन लेके आते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं। हमें ये माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें मुझे, बच्चों को खासकर क्लास करवाने का। तो आपको इस हवाले से भी उम्मीद है कि अनमता भी आगे जाकर मेडल जीतेगी? जी, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। अभी इनको हम जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो माशाल्लाह ये प्रैक्टिस में कामयाब जा रही है इस टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये चैंपियनशिप जो हमारी विहाड़ी हो रही है तो उसमें ये पार्टिसिपेट कर रही है। अनमता कुछ हमें प्रैक्टिस करके दिखा सकती जी, है? दिखाएंगी, चलें जी, उस तरफ करें, सेट की तरफ। चरियत किगने चुंबे और रुक चुंबे। हाँ, अब चालू की एक्सरसाइज किस करेंगे ना? दिल हलमाको फेस उधर। चरियत किगने चुंबे जोसम सागी अब पहुंचेगी ना? रोल सिट नेट दो बन गिरगी ना? सिट 7 गिरगी ना? फर्स्ट ना? थर्ड ना? फोर्थ ना? ना अरे चले खेलने। जबरदस्त, खूबसूरत, शाबाश अनमता खान, यहाँ पे आते हैं। तो ये इसमें जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं इसमें हम, तो जिस हवाले से ये कोरियन के हवाले से? ये कोरियन लैंग्वेज है जी, इसमें जापानी भी है, चाइनीज भी है, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, और मुख्तलिफ स्टाइलों में जो है ये गेम्स होती हैं। लेकिन जो ऑफिशियल गेम है, जो कि पंजाब एसोसिएशन और पाकिस्तान फेडरेशन, जो हमारे कर्नल वसीम साहब हैं, इसमें जो हमारे पाकिस्तान फेडरेशन के सदर हैं, और पंजाब के जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो डॉक्टर ज़ारुल साहब हैं। तो अनमता में कुछ सुनाएंगी भी सही? जी, अनमता क्या सुनाएंगी? सफर की दुआ आती है जी, वह सुनाए हमें। ऊपर हाथ बांध है गुजार जिसने हमें इतवारी को कब्ज़ में किया, बिना उसके हाथ में नहीं काटने किया। शाबाश, ये खूबसूरत आप जी जो सफर की दुआ है वो अनमता ने सुनाई। हम जरा अलिशबा से भी बात करते हैं कि अलिशबा, बच्चों की तरबियत और स्कूल्स में इस हवाले से कितना फोकस होना चाहिए, और ये एक अच्छी बात है कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही है अकेडमी में, और इसको मजीद फरोग किस तरह दिया जा सकता है? इसको मजीद फरोग इस तरह दिया जा सकता है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी चेक एंड बैलेंस रखें। जैसा कि अभी इन्होंने भी बात की कि घर में हमने देखा है वो गेम्स एंड पबजी, तो अब जो रोशनी रिसाला एक इंट्रोड्यूस करवाया है, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि अगर घरों में भी बताया जाए कि नहीं, आपने अपनी कहानियां खुद लिखनी है, अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो बाकायदा मैगजीन में शाया होंगी, तो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और बच्चों में कम्पीट करने का एक जज्बा पैदा होगा कि नहीं यार, ये गेम्स छोड़ो, हमें ये करनी है, या आउटडोर गेम्स जो हैं जितनी भी हैं वो करनी है, हमने गेम्स जीतनी है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। तो अगर इस चीज के लिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही, अनमता को देख के आपका भी दिल करेगा आप मार्शल आर्ट सीखें? हाँ ना, अनमता को देख के तो सबका ही दिल कर रहा होगा जो देख रहे होंगे, है ना अनमता?
अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम जिस हमने एजुकेशन के हवाले से डिस्कस किया, लेबर डिपार्टमेंट की अगर बात कर लें तो लेबर डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए बनाया तो गया है, वहां पर कहा जाता है कि वहां पर जो हमारी लेबर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेबर लॉज हैं उन पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए वर्कआउट किया जाए, होता भी है? किस तरह से वर्क कर रहा है लेबर डिपार्टमेंट? देखिए, जुलाई में एक लॉ जो है इम्प्लीमेंट करने को कहा गया था कि हर लेबर की 25,000 मिनिमम वेजेस होंगी। तो अभी तक जो डिपार्टमेंट है वो इसको इंश्योर करवा रहा है, अब साल खत्म होने वाला है, इंश्योर करवा रहा है कि आया जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनको 25,000 दिए भी जा रहे हैं या नहीं। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उधर तो चलो वो जाते हैं, चेक करते हैं। अभी आप पेट्रोल पंप ही देख लें कि कोई 18 दे रहा है, कोई 15 दे रहा है, तो उसको मेक श्योर करवाने के लिए कैंपेन तो जारी है। अब लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि 31 दिसंबर के बाद देखेंगे कि अगर अब भी कोई मजदूर को 25,000 नहीं दे रहा, और ये मजदूर को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है, अगर आपको कोई 15,000 कहीं भी दे रहा है तो मिनिमम वेजेस ही 25,000 है। अगर आपने 6 महीने तक वो स्किल सीख लिया है तो उसके बाद आपकी जो सैलरी है 26,427 रुपए है, यानी 6 महीने की सैलरी। मजदूरों को ज्यादा अवेयरनेस देने की जरूरत है ताकि वो अपने हक के लिए आवाज उठा लेकिन सकें। हमारे यहाँ यकीनन इस हवाले से जो एक इस्तेसाल किया जाता है, हमारे जो लेबर्स हैं, हम अक्सर हम प्रोग्राम कर होते हैं, बाहर जाते हैं मार्केट में, तो लोग गिला करते हैं कि उन्हें 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये पेट दी जाती है, और वो साथ साथ इन शॉप पे खड़े होते हैं, साथ साथ इन काम करते हैं, उन्हें चंद रुपए दी जाते हैं, चंद हजार रुपए दी जाते हैं जो मिनिमम वेजेस है। और मिनिमम वेजेस का ये मतलब है कि इसमें मुश्किल से वो अपना घर का किचन चला पाएगा, और जो इस वक्त इन्फ्लेशन की सूरत है तो उसमें मुमकिन नहीं है कि 25,000 में कोई अपना किचन चला पाए। लेकिन जब उसे 25,000 भी ना मिले, वो काम भी करे, 8 घंटे नहीं 12 घंटे काम करे, उसके बाद भी उसे 12-15,000 दिए जाए, यकीनन लेबर डिपार्टमेंट को इस हवाले से मजीद फोकस होना चाहिए। खालिद खान साहब, जिससे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो इस वक्त सूरत हाल है, हम किस तरह से इस गेम को मजीद फरोग दे सकते हैं, वालिदैन को किस तरह से इस बात पे कायल कर सकते हैं कि अपने बच्चों को भेजें, क्या इक़दाम होने चाहिए? पहले तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलवाया, और अवेयरनेस जो है इसी तरीके जो है प्रोग्राम अगर आप मार्शल आर्ट्स के हवाले से करवाते रहेंगे तो लोगों तक ये पैगाम जाएगा, घर तक पैगाम जाएगा, तभी लोगों में अवेयरनेस आएगी, उनमें शऊर पैदा होगा कि वो अपने बच्चों को, जो आजकल वीडियो गेम्स पे और इधर उधर जो होते हैं, वो बच्चे गलत काम पे लग जाते हैं, सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर अच्छा माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से बच्चों ज़्यादातर जो है वो नशे की तरफ आगे हो जाते हैं। और जिनके वालिदैन समझदार होते हैं वो बच्चे ग्राउंड में उनको लेके आते हैं, वो बच्चे अपनी सेहत बनाने में लगे रहते हैं, और वो एक टारगेट होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पंजाब नेशनल चैंपियन, एशियन चैंपियनशिप के लिए, इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, सेहत बनाते हैं, सेहत भी बनाते हैं, मुल्क को का नाम भी रोशन करते हैं, वालिदैन का भी नाम रोशन करते हैं, माशरे के लिए भी सबसे ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। और उनको देखकर जो हम देखते हैं कि जो बाकी बुराइयां वो भी जो नौजवान उनकी तरफ माइल होते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है, स्पोर्ट की तरफ आना चाहिए। मोहम्मद खालिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अनंता आपका भी शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में विश्वासी आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मजीद मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे नए मेहमान मौजूद होंगे। और मार्शल आर्ट्स यकीनन एक ऐसी गेम है जिस पर जितनी बात की जाए उतना कम है, और इस खेल को फरोग देने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस बारे में डिस्कशन भी करें, और हुकूमत को भी इस हवाले से चाहिए कि वो इस गेम के हवाले से मजीद सरपरस्ती करे, ताकि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इस हवाले से बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें, मुकाबले जीत सकें। तो हमारे साथ हमारे मजीद मेहमान भी मौजूद हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में मुकाबले जीते, एशियन जो टाइकोंडो चैंपियनशिप हुई वहां पर उन्होंने मेडल जीते। तो हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद हैं, अहमद खान हैं, जिन्होंने कांसी का तमगा जीता एशियन टाइकोंडो चैंपियनशिप में, और हम उनसे बात करेंगे। अहमद खान, आपको खुश आमदीद, कैसी हैं आप? हमारे साथ अहमद खान वहां मौजूद है, ईमान ज़ारा, कैसी हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप खैरियत है? आपने कांसी का तमगा जीता है। हमारे साथ दूसरे मेहमान जो मौजूद हैं वो अहमद खान है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता
चौथी एशियन टाइकोंडो चैंपियनशिप में। अहमद, आपको खुश आमदीद, आपको मुबारकबाद, ईमान आपको भी मुबारकबाद। और उनके साथ एक हमारी नन्ही मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है नैयरा रिमशा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पंजाब की जो टाइकोंडो चैंपियनशिप थी। नैयरा रिमशा, मुबारक हो, गोल्ड मेडल जीता है आपने, गोल्ड मेडल जीता है। हम उनसे डिस्कस करेंगे। हम आते हैं ईमान ज़ारा के पास। ईमान, आप बताइएगा, एक तो एशियन के हवाले से उस कंपटीशन में जाना बहुत बड़े एजाज की बात है, उसके बाद कांसी का तमगा जीतना एक उससे बड़ी एजाज की बात है। तो गेम का आगाज कौन सी क्लास से किया था, और फिर हम आएंगे कि एशियन वाला कैसा एक्सपीरियंस रहा है, आगे इन फ्यूचर आप क्या करना चाहती हैं। तो ये गेम्स का ख्याल कैसा है कि आपको टाइकोंडो में आना चाहिए, मार्शल आर्ट्स में आना चाहिए? गेम्स का ख्याल हमें तब से आया था कि पिछले 2-3 काफी सालों से केसेस चलते आ रहे हैं। जैसे एक केस आया था जैनब वाला जो कसूर में हुआ था, तो उससे हमारी फैमिली काफी इफेक्ट हुई थी, क्योंकि हमारी फैमिली में बेटियों को पढ़ाने का और बाहर भेजने का ज्यादा कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से फिर मेरे बाबा ने भी इस चीज को जरा गौर फिक्र किया, और फिर उन्होंने कराटों की जो क्लासेस थी उनके ऊपर सर्च किया कि कहाँ होती हैं या कैसे करवाते हैं इनको। तो फिर मेरे कोच से बाबा मिले, और वहाँ से बाबा का इंटरेस्ट हमसे ज्यादा था, और हमें वैसे शौक था क्योंकि हम खुद भी बाहर जाके कुछ करना चाहते थे और पढ़ना चाहते थे। तो ये हमारे लिए एक एज था कि हम खुद को सेफ भी कर सकेंगे और ज्यादा कंफर्टेबल होकर बाहर जा सकेंगे। लेकिन ये काफी खूबसूरत बात है। ये हम बात कहते हैं कि यार जब हालात मुश्किल होते हैं तो कहा जाता है कि उनका मुकाबला किया जाना चाहिए, और उन हालात के मुताबिक अपने आप को उस हालत से संवारा जाए। ये सबसे अहम बात है कि हमारे यहाँ जो केसेस है, जिसका जन्म केस सामने आया, उसके अलावा हम आए रोज जो बच्चों के हवाले से केसेस देखते हैं, तो इन ये हालात में मौजूद हैं। इन हालात में हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उनको सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाना है, उनको जो इस तरह के मौके हैं, इस तरह की चीजें हैं, उनसे बचने के हवाले से हमें क्या चीजें सिखानी है, ये सबसे अहम है। ये मार्शल आर्ट सबसे अहम चीज है। तो फिर जब आपने पहली क्लास ली तो यकीनन एक मुश्किल तो हुई होगी कि आज ट्रेनिंग भी हासिल करनी है, उसके साथ साथ सीखना भी है। तो वो पहला हफ्ता कैसा गुजरा? पहले दिन तो ऑब्वियस है, बंदा बहुत ज्यादा पुरजोश होता है। हम गए, लेकिन 2-3 दिन तक बॉडी पेन रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज कंटिन्यू कर करके तो फिर हमारी अब बॉडी उस चीज की आदी हो गई है। तो फिर उसके बाद मुसलसल मैच हुए होंगे, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे आप, उसके बाद डिवीजन, पंजाब, फिर नेशनल तक पहुंच गए हम लोग। तो नेशनल के बाद जब आपको एशियन चैंपियनशिप खेलने का मौका मिला, उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त जब नाम आपका आया, मुल्तान से जब आप जाने लगी, तो उसको क्या सोच रही थी कि कुछ करके आना है? उस वक्त ये था कि हम पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ 3 पंजाब में से 3 लड़कियां गई थी, तो ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग थी। वो भी मुल्तान से? वो भी मुल्तान से, और कोई गर्ल्स निकल ही नहीं सकी बीच में से, क्योंकि एक तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, और दूसरा लड़कियों को अकेले इतना दूर नहीं जाने देते। तो हम काफी खुश थे कि भाई हमारा नाम आ गया लिस्ट के अंदर, जब आउट ऑफ कंट्री की इतनी लड़कियां थी और बीच में पाकिस्तान को हम जो कहते हैं नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान की, तो ये बड़ी खुशी की बात थी और काफी एक्साइटेड थे। तो कौन कौन सी कंट्रीज के साथ आपका मुकाबला हुआ? क्या कहते हैं, बहरीन, ईरान, इराक और सोमालिया, इन कंट्रीज के तो इनके साथ जब पहला मैच हुआ तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, और जो आपके सामने प्लेयर्स मौजूद थे, तो किस तरह से मुकाबला हुआ और किस तरह से विन किया, तो ये बता दें। फीलिंग्स काफी अच्छी थी, बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ऑपोजिट जो हमारा आया हुआ था प्लेयर, उसके साथ एक जोश था कि भाई इसके साथ लड़ना है हमने, और ये था कि भाई पाकिस्तान के लिए विन करना है हमने मेडल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए विन करना है मेडल, और फिर विन करके दिखाया भी से, ये यकीन बहुत बड़े एजाज की बात है। तो हमारे साथ अहमद खान भी मौजूद हैं। अहमद खान, आपने सिल्वर का मेडल जीता, तो आपने कब से आगाज किया गेम्स का और कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? मैंने 3 क्लास से स्टार्ट किया था। मुझे काफी शौक था कि सीखे, हम लोग बॉयज नहीं हैं, हम गर्ल्स हैं, हम लोगों को काफी शौक था कि हम लोग करें गेम्स वगैरह अपने। तो मेरे टीचर्स सर्स हमें साथ सपोर्ट करते थे, हमें बाबा थे, हमारी फुल फैमिली हमें काफी सपोर्ट करते थे कि आप लोगों ने गेम्स करनी है। तो नेशनल डिवीजन आया था हम लोगों ने। कभी ऐसे भी दिल किया कि यार किस गेम में आ गए, नहीं आना चाहिए था? शुरू से शौक था ये गेम खेलनी और जीतना है? नहीं, हमें शुरू से शौक था कि एक बाबा थे, बहुत बड़े सर थे हमारे, और फिर उन्होंने काफी मेहनत की, और शुरू से बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। आगे जाते हैं कि हमें काफी खुश होते कि हमें बाबा ने सिखाया कि हम इंटरनेशनल मेडल ला सके, तो उनकी वजह से होता। आप दोनों बहनों ने सिल्वर मेडल जीता,
تو اس وقت یقیناً ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی، اور ایشین چیمپئن شپ تھی، کوئی لوکل لیول کا بھی ایونٹ نہیں تھا، اتنا بڑا ایونٹ تھا، تو اس وقت تو یقیناً سب کی طرف سے مبارکبادیں. اور اب کیا آپ نے سوچا کہ اب کہاں تک جانا ہے، اب کون سے کمپٹیشن میں جانا ہے، وہاں پر جتنا ہے؟ انشاءاللہ کہ ہم انٹرنیشنل سے ہوں گے، باہر کے ملک سے ہم مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ کہ ہم لوگ ون بھی کریں گے، انشاءاللہ ہم اور گولڈ میڈلس کے لیے بھی لڑیں گے انشاءاللہ. تو اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ اسٹڈیز بھی کافی اچھی جا رہی ہے، ٹیچرس بھی ہمارے اسکولس کے اچھے ہیں، ہماری کلینکس کے اچھے ہیں. ان کے ساتھ ہماری ایک نئی سی مہمان بھی موجود ہیں، نیرا رمشا. ان کو اب چھوٹا نہ دیں، گولڈ میڈل جیت کر آئی ہیں. نیرا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہو؟ گولڈ میڈل جیتا ہے پنجاب ٹائیکوانڈو چیمپئن شپ میں. کون کون سے پلیئرز کے ساتھ مقابلہ ہوا، کہاں کہاں کے پلیئرز تھے، کون کون ڈسٹرکٹ کے پلیئرز تھے؟ حمید آباد، زیاری اور سرگودا. اور حرون آباد، بہاری، سرگودا سب کو ہرا دیا. تو گولڈ میڈل جیت گئی. تو پھر جب گولڈ میڈل جیتا پھر گھر آئی تو سب سے پہلے کس نے مبارکباری؟ سب سے پہلے مما بابا نے دی تھی. اچھا، پھر سر نے. تو پھر جب اسکول گئی تو وہاں سب نے کیا کہا؟ وہاں پہ سب نے، ٹیچرس نے، اسٹوڈینٹس نے، سب نے مجھے مبارکباد دی تھی. سب نے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 2 میں. 2 میں. یہ نیرا رمشا پڑھتی ہیں، اور ہارون آباد، خانوال اور جو سرگودا کے جو پلیئرس تھے ان کو ہرایا اور گولڈ میڈل جیتا پنجاب میں. ایمان آپ ذرا بتائیے گا، اسٹڈی کے حوالے سے تعلیم کو ساتھ لے کے چلنا اور ساری گیمز کو بھی ساتھ لے کے چلنا، تو یہ کتنا زیادہ لازمی ہے، اور آپ باقی اسٹوڈنٹس کو کیا اس وجہ سے سجیسٹ کریں گے؟ اسٹڈی تو آبویس اور بہت ضروری ہوتی ہے. یہ ایک عادت ہوتا ہے انسان کے لیے، لائف کے کسی بھی پارٹ کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے کہ وہ اس کی اسٹڈی مکمل ہوئی ہو. اور اس گیم سے یہ ہے کہ ہم رسپانسبل ہو گئے. ہمارا پورا ایک شیڈیول ہوتا ہے کہ اس گھنٹے میں ہم نے یہ کرنا ہے. تو کالج جاتے ہیں، اس کے بعد ٹائمنگ ڈیسائیڈ ہوتی ہے، اس میں پڑھنا ہے. پھر ٹائمنگ اگلے 1-1.5 گھنٹہ ہم نے اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو اس میں جاتے ہیں. واپس آ کے 3 گھنٹے اگر ہمیں اسٹڈی کرنی ہے تو وہ پراپر کر کے اس کے بعد ہی ہمارا اس طرح سے آپ کو مکمل اسکیڈول بنا ہوا ہے، اس کے مطابق ہی آپ سارا کچھ مینج کرتی ہیں. جی. اور یہ شروع سے یہ اس میں آنے کے بعد بہتر ہو گیا، یہ اور بہتر ہو گیا. یقیناً جو گیمز ہیں اس میں آنے کے بعد جو آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہے، ڈیسیجن میکنگ ہے، اور باقی جو فٹنس ہے، اس کا مینٹل ہیلتھ ہے، وہ کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. آپ اسٹڈی میں بھی کافی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. مان صاحب آپ کا شکریہ، احمد خان آپ کا بھی شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی. نیرا رمشا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ آئی، اور کافی اچھا لگا جان گیا کہ آپ نے گولڈ میڈل جیتا. تو ناظرین ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. تو ہم آپ کو اپنے مہمان کا تعارف کرا دیتے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر مظفر گڑھ آفاق مورس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفاق مورس آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، زبردست. یقیناً آج ہمیں بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن کر کے اچھا لگ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی کافی زیادہ ایک اہم چیز ہے کہ ہم سب کہتے ہیں، ہمارے والدین اور اس کے علاوہ ہمارے خاندانوں میں اکثر ڈسکشن ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم نے سول سروس میں لے کے جانا ہے، انہوں نے وہاں جا کر انہیں مین اچھا عہدہ ملے، وہ کس طرح تیاری کریں. وہ خواہش تو ہوتی ہے لیکن اکثر اوقات ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس موقع ان جگہوں پر نہیں پہنچ پاتے. تو اس حوالے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم آفاق سے ان کی جرنی کے حوالے سے بھی جانیں گے، کس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا، کس طرح سے اسکولنگ کیسی رہی، اس کے ساتھ ساتھ کتنا ٹائم لگا تیاری میں، اور پھر آپ نے ایگزام پاس کیا اور پھر اسسٹنٹ کمشنر تک آنا. یہ سارا سفر ہم جانیں گے اور آگے فیوچر میں کیا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کرسمس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کرسمس کی بھی تیاریاں جاری ہیں، اور اس حوالے سے ملک بھر میں اس حوالے سے ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلیبریشن بھی ہو رہی ہیں. آفاق مورس، سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے بیک گراؤنڈ آپ کا کہ کس طرح سے اس سفر کا آغاز کیسے ہوا، کس ایج میں آپ کو خیال آیا کہ میں نے سول سروس میں جانا ہے اور وہاں جا کر سروسز دینی ہے. تو یہ کب سے، شروع سے بچپن سے شوق تھا یا فیملی کی طرف سے بار بار آپ کو پش اپ کیا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ نہیں، بچپن سے تو شوق نہیں تھا. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ دس جرنی فرام مائی اسکولنگ ٹائم.
تو میری اسکولنگ 8th کلاس تک سینٹ جانس کیتھیڈرل اسکول سے ہے. اس کے بعد میں نے مظفر گڑھ میں ہی سردار کوڑے خان پبلک اسکول سے میں نے اپنا میٹرک کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ سے اپنی FSc کمپلیٹ کی. حالانکہ ہم اکثر گورنمنٹ کالجز کا سنتے ہیں کہ آپ وہاں پر اسٹوڈنٹ اس لیول تک نہیں جا سکتے, یہ کافی اچھی بات ہے. اٹس جسٹ اے میتھ. اور اس کے بعد اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور سے میں نے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی, اور اس کے انجینئرنگ میں مجھے خیال آیا بیکاز کمپیوٹر انجینئرنگ میں وہاں کوڈنگ پروگرامنگ بہت زیادہ تھی, اور وہاں پہ مجھے لگا کہ اٹ واز ناٹ مائی پیس آف کیک. یہ آپ کے لیے نہیں ہے کوڈنگ پروگرامنگ, آپ سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کوئٹ, اینڈ وہاں سے مجھے ریئلائز ہوا کہ مجھے کہاں جانا ہے. تو وہاں سے اگر میں دیکھا جائے تو پاکستان میں سول سروس کی ایک بہت پریسٹیجیس جاب سمجھی جاتی ہے, اور وہاں سے میں ڈیسائیڈ کیا کہ آئی ول گو فار سول سروسز. اور پھر اس کے بعد میں نے PMS کا 2020 کا ایگزام دیا, اور الحمدللہ ابھی کمپیوٹر سائنس میں گیا. اس کے بعد جا کر آپ کو خیال ہے کہ نہیں مجھے اس سائڈ پہ جانا چاہیے. جی, پروگرامنگ کوڈنگ وہ ساری اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو سول سروس کے حوالے سے تیاری کرنا یہ سارا کچھ, اس کے لیے پھر آپ نے کس طرح سے محنت کی, کتنا عرصہ آپ تیاری کرتے رہے, اس کے بعد پھر جب ایگزام دیا تو مجھے 6 to 8 months لگ گئے تھے تیاری کرنے میں, اور اس کے بعد میں نے ایگزامس دیے. اور آئی ڈنٹ جوائن اینی اکیڈمی, آئی ڈنٹ جوائن اینی مینٹور, آئی جسٹ ورکڈ آن مائی اون اینڈ آئی کوالیفائڈ. اور زبردست, یہ سب سے اچھی بات ہے کہ خود تیاری کی. ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے, ہمارے ناظرین بھی اسپیشلی نوجوان بھی, کہ ہمارے ہاں خواہش تو نوجوان رکھتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی رکھتے ہیں کہ ہم اس سائڈ پہ ہیں, لیکن جب بھی ایگزام ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر رہ جاتے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ آئی تھنک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوتی, اور ابیلٹیز, اپنی ابیلٹیز کو دیکھتے ہوئے لوگ جو سبجیکٹس ڈیسائیڈ نہیں کرتے, اور جہاں پہ وہ لیگ کر رہے ہوتے ہیں ان پہ کام کرنے کی بجائے ہم یوٹیوب پہ اور گوگل پہ ہمارے پاس جو پاس آؤٹ جو آلریڈی کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو کوالیفائڈ آفیسرز ہوتے ہیں, ان کے جو بھی آ رہا ہوتا ہے, جو بھی ان کے مطلب ایڈوائز ہو رہی ہوتی ہے, ہم انہیں کو سنتے رہتے ہیں. اور وہ جیسے کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی جرنی ہوتی ہے, ہر کسی کی زیادہ فوکس کریں تو ویسٹ آف ٹائم ہوگا. جی, تو آپ کو اپنی ایبلٹی, سب سے پہلے آپ کو اپنی ایبلٹیز کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کو اپنی اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز کا پتہ ہے کہ میرے کون سے سبجیکٹس اچھے ہیں, کون سے مین چیز سبجیکٹس آ جاتی ہے, اور ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ رہ بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو اس وقت ہمارا جب اسٹوڈنٹ سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ آج کل کرنٹ افیئرس کی طرف میں بہت کام ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایشوز کے حوالے سے, ہسٹری کے حوالے سے کافی نالج کم رکھتے ہیں, لیکن وہ باقی سبجیکٹ میں اچھے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کس طرح سے اس کو مینیج کریں, کس طرح سے وہ تیاری کریں؟ میرا تو سمپل اسٹریٹجی تھی, میں رات 12 بجے والا کوئی بھی نیوز چینل کا بلیٹن ضرور سنتا تھا, اور صبح میں اٹھ کے صرف ڈان کا جو ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے اس میں سے صرف ایڈیٹوریلس پڑھ لیتا تھا, اور اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اس میں کم از کم کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے, دنیا کے معاملات کیا چل رہے ہیں, ہسٹری میں کیا چل رہا ہے, سارا کچھ. جی بالکل. تو 6 سے 8 منتھ میں آپ نے اپنی تیاری مکمل کری. جب آپ نے ایگزام دیا تو کتنے زیادہ آپ اس حوالے سے پورے اعتماد تھے کہ آپ یہاں سے پاس ہو سکیں گے؟ I wasn't very much sure, to be very honest with you, because جب میں ایگزام سینٹر میں, it's a very interesting story. جب میں ایگزام سینٹر میں گیا تو وہاں ایک چھوٹا سا روم تھا, اور میرے ساتھ آلریڈی کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ایک CSS میں ایلوکیٹڈ تھے, اور ایک MA انگلش تھے, MPhil انگلش تھے سوری, اور وہ آلریڈی کہیں لیکچرر تھے, اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے. تو میرا آئی واز لائک کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں I was like 23 and they were like 29, 20, 30. تو وہ ان کے 6 سال کی جرنیز تھیں, اور جب میں گیا میرا فرسٹ ایگزام تھا, I was very ambitious and I was very energetic. تو فرسٹ ایگزام کے بعد روم میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس روم میں جب ڈسکس ہو رہا تھا کہ تمہارا پیپر کیسا ہوا, تمہارا پیپر کیسا ہوا, تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے اتنا آتا تھا, باقی مجھے نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا آپ نے تیاری کہاں سے کی ہے, وہ تینوں جو فرینڈس تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تیاری نہیں کی, میں نے کہیں اکیڈمی سے تیاری نہیں کی, میں نے گھر بیٹھا
مجھے ٹویٹر پہ ایک ٹیمپلیٹ ملا, میں نے UPSC کی ویب سائٹ سے ہیلپ لے لی, کچھ یوٹیوب چینل سے ہیلپ لے کے, اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک مائی ایگزامس. تو ان کو بھی حیرانگی ہوئی ہوگی تو انہوں نے مجھے ایک سلینگ ورڈ یوز کر کے کہا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں, اگر میں اب 6 سال دھکے کھا کے آئے ہوئے اور تم کہتے ہو کہ مطلب کہ گھر بیٹھ کے تیاری کر کے, تو اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے بھی اپنا وہ کمرے میں بند کر لیا تھا؟ نہیں, میں نے کمرے میں بند نہیں کیا تھا, لیکن محنت ضرور کی تھی اور رائٹ ڈائریکشن میں محنت کی تھی. میں ایسے پہ فوکس کیا, میں نے اپنے جو سبجیکٹس مجھے لگا کہ یہاں پہ میری ویکنیسز ہیں, میں اپنی ویکنیسز کے اوپر کام کیا, اور جو میری اسٹرینتھ تھیں ان کو بھی میں نے پیرالل میں ساتھ کنٹینیو کیا. سب مکمل اس کے بعد آپ ایگزام کے لیے گئے اور اس کے بعد آپ یہاں بیٹھے؟ جی, ایکچولی ایگزام کے بعد میں نے ان تینوں فرینڈ سے بکس لکھوائیں کہ اگلی دفعہ میں ایگزام دوں گا تو کون کون سی بکس ہونی چاہیے. وہ میں نے آخری ایگزام والے دن بکس خریدی اور میں نے دوبارہ سے تیاری سٹارٹ کی, اور لکیلی مجھے وہ بکس کی ضرورت نہیں پڑی. انٹرویو یہ بھی سب سے اہم ہوتا ہے, اس معاملے میں بھی ہمارے ذرا نوجوانوں کو گائیڈ کریں کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ایک تو ہم نے سفر, ایک تو ہم نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا, ہم سیکنڈ منزل ہے, اب اس کو کیسے بول کرنا ہے؟ جی, انٹرویو میں اٹس آل اباؤٹ یور کانفیڈینس, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ڈو یو اسپیک اینڈ ہاؤ ڈو یو پریزنٹ یور سیلف ان فرنٹ آف دا انٹرویوز. تو آپ کو اس کے اندر, اینڈ آئی بلیو کہ کانفیڈینس از اے اسکل سیٹ. کوئی بھی انسان پیدا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اکثر ہمارے اسٹوڈنٹ یا کون سا کوسچن اس نے پوچھا تھا, یہ اکثر موسٹلی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. کوشچنز بہت سارے ایموشنل ڈفرینٹ طرح کے کوشچنس وہاں پہ پوچھے جاتے ہیں. ایموشنل کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف آفٹر 5 years 10 years. وہاں پہ آپ کو سینیریو بیسڈ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو امبیسڈر بنا دیتے ہیں, یا پھر اگر ہم آپ کو مطلب کہ کی پوزیشنز دے کے سینیریو دیتے ہیں کہ آپ اس سینیریو میں کس طرح پرفارم کریں گے. وہاں پہ ٹوکن کوشچنز ہوتے ہیں جس پہ ہمارے جنرل نالج کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے انٹروڈکٹری کوشچنز ہوتے ہیں جس میں آپ کا ڈسٹرکٹ پروفائل, پرسنل پروفائل, وہاں پہ کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ کوشچنز ہوتے ہیں. تو وہاں ڈفرینٹ طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں, اور پینل ہر طرح کا کوشچن ضرور آپ سے کرتا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کو پوسٹنگ ہو رہی ہے اور آپ ٹریننگ کے لیے مظفرگڑھ واپس آ رہے ہیں, تو اس وقت فیملی کا رسپانس کیا تھا اور آپ خود کیا سوچ رہے تھے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, دے ور ویری ہیپی اینڈ دے اسٹل آر ویری ہیپی. اور مجھے بس یہ تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی ہوم ٹاؤن. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بچپن سے وہیں پلے بڑے ہیں تو ایکسپوجر, لیکن بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ کا جو بھی آپ کے لیے پلان ہوتا ہے وہ بیسٹ پلان ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے اور پھر جب اسے وہ اپنی منزل اپنے سامنے نظر آتی ہے اور پھر جب اس جگہ پہ پہنچتا ہے, اب آپ یقیناً ڈپٹی کمشن آفس میں بیٹھتے ہوں گے, وہاں پہ معاملات بھی دیکھتے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے ہمارے یہاں جو بیوروکریسی ہے وہ کام کر رہی ہے, جو ہمارے یہاں مختلف چیزیں ہیں. تو اب ان معاملات کو دیکھ کر کیا فیل ہوتا ہے, اور ابھی جذبہ تو آتا ہوگا جلدی مجھے بھی جگہ ملے اور میں سرو کر سکوں؟ آئی فیل ویری تھرلڈ, پریولیجڈ اینڈ آنرڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے کام پینڈنگ ہے یہاں پہ. آفیسز میں بہت سارے کام جو ہیں وہ سالوں کی پینڈنسی ہے, وہاں پہ ریونیو کے میٹرز ہیں یا دوسرے میٹرز ہیں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میں اس پوزیشن پہ آؤں گا تو میں پوری اپنی کوشش کروں گا کہ لوگوں کو ان ٹائم جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جائیں. موسٹلی لوگ اس حوالے سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جب گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو ہمارے کام نہیں ہوتے. اور ایک اچھی اس بات کا اضافہ ہے کہ ہماری جو نوجوان اس بار ہیں تو وہ اس حوالے سے اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اس بات کی خواہش بھی رکھتے ہیں کہ جب انہیں موقع ملے گا, جب موقع مل بھی رہا ہے تو وہ اس بات کے لیے خواہش مند ہیں کہ وہ ان جو بنیادی ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کریں, ان کو کم کریں, جو عوامی پرابلمز ہیں ان کا حل نکالا جائے. ایک اور بات بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جس ہم نے پہلے بھی ایک بات کی کہ خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے, اور پھر اس کی تیاری کرنا, اس کے حوالے سے کام کرنا, اس کے بعد ایگزام میں آنا. لوگ 3 بار بھی 2 بار مختلف کئی بار ایگزام دیتے ہیں لیکن وہ پاس نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سب سے پہلے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ نو یور ابیلٹیز, کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں, آپ اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز پہ کام کریں. پھر آپ اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ریکگنائز کرنے کے بعد اپنی اپرچونیٹیز کو ریکگنائز کریں کہ آپ کے پاس کون کون سی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں.
پھر ان اپرچونیٹیز کو اچیو کرنے کے لیے کون سا جو آپ کے پاس روڈ میپ ہے وہ اسمارٹ ورک کیا جائے وہاں پہ. اور وہ روڈ میپ کو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں وہ روڈ میپ کہاں پہ آپ کو لے کے جائے گا, آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہوگی. اور پھر آپ گولز کے لیے اسمارٹ ورک کریں اور ساتھ ساتھ کنسسٹنٹ رہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا, آپ کے پاس ہمیشہ ایک پلان بھی ہونا چاہیے. لیکن ونس یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس اپرچونٹی کو اویل کس طرح کرنا ہے, تو پھر آپ اپنا 100% دیں. تبھی آپ اپنا 100% اچیو کر سکتے ہیں. اور اسمارٹ ورک سب سے اہم ہے. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اسمارٹ ورک کی بجائے دیگر کاموں میں رہتے ہیں اور کتابیں لکھنے میں لگے ہوتے ہیں, کنسیپٹ کلیئر کرنے میں نہیں ہوتے. تو اسمارٹ ورک پر ہم مزید بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکشن کریں گے کہ آج کل جو نوجوان سوشل میڈیا کی طرف کافی راغب ہیں, تو وہ کس طرح سے موبائل کو کتنا ٹائم دیں, کس طرح سے اس کو اپنے بہتر یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, ہیلتھ ٹپس. جس طرح آج ہم بات کریں گے ہیلتھ ٹپس میں مچھلی کے فوائد کے حوالے سے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیاں بھی ہیں اور اس حوالے سے اس کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے. اور اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں, باقی کھانے پینے کے بھی کافی اشیاء ہیں. اگر ہم فش کے حوالے سے بات کریں تو اس کے انسانی صحت کے حوالے سے کافی زیادہ فوائد ہیں جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنے اسکن پہ کافی کریم میں یوز کرتے ہیں. اگر آپ فش کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی جو اسکن ہے, آپ کی جلد ہے وہ کافی زیادہ صحت مند رہے گی اور اس حوالے سے آپ کو باقی چیزوں کی کم ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ فش کا اگر ہم شمار کی بات کریں تو ان غذاؤں میں ہوتا ہے جو کہ یقیناً جو صحت مند کہلاتی ہیں اور اس حوالے سے یہ غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اس کو تمام عمر کے جو افراد ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں, اور چاہے جس ایج گروپ کے ہوں. بچوں کو بھی ہم اس حوالے سے اگر ہم یہ چیز جو فش کا استعمال کھلاتے ہیں, ان کا استعمال کرتے ہیں, یقیناً ان کی امیونٹی کے لیے کافی زیادہ بہتر ہے, ان کی صحت کے لیے کافی زیادہ بہتر ہے. تو اس حوالے سے بھی, اور وٹامن ڈی کا اہم جز ہوتا ہے اس میں, اور اس حوالے سے جو لوگ مختلف وٹامنس کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ فش کا لازمی استعمال کریں تاکہ وہ اس حوالے سے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں اور دیگر جو ہم دیکھتے ہیں کہ امراض انسان کو ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی کافی زیادہ یہ فوائد مند ہوتی ہے. تو یہ آپ نے جان لی ہے فش کے استعمال. اور ویسے بھی سردیاں چل رہی ہیں تو نیو ایئر بھی آنے والا ہے, تو ایک آدھی فش کے حوالے سے پارٹی کر لیں تاکہ صحت کے لیے کافی اچھا رہے گا. اور واپس آتے ہیں ذرا افاق جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسمارٹ ورک کے حوالے سے آپ نے بات کی. اسمارٹ ورک کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں اسکولز میں نہیں اس طرح سے سکھایا جاتا, ہمارے کالجز میں نہیں سکھایا جاتا. ایک روایتی طریقہ کار ہے اسٹڈی کا, پیپر کا, ہم نے اپنا پیپر والے دن کس طرح تیاری کرنی ہے اور پھر ہم نے سلیبس کس طرح سے تیار کرنا ہے. تو یہ اسمارٹ ورک کی طرف ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں؟ اسمارٹ ورک ورسز ہارڈ ورک. کچھ لوگ ہارڈ ورک پہ بلیو کرتے ہیں, بٹ آئی بلیو ان اسمارٹ ورک. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک نیوز پیپر اگر پڑھنا ہے تو آپ نے فرسٹ پیج سے لاسٹ پیج تک پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اسمارٹ ورک کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ریلیونٹ ہے آپ کے لیے اور کون سی چیز ارریلیونٹ ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک نیوز پیپر لیتے ہیں اور آپ ایک کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, سول سروس ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ جو جینڈر ایشوز ہیں اور جو اکنامک افیئرز ہیں, اس طرح کے ٹاپکس کو آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹاپکس کی طرف جائیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ فوڈ آرٹیکلز پڑھیں اور شوبز کہ عمران خان صاحب نے کیا بیان دیا, میاں صاحب نے کیا بیان دیا, تو یہ ریلیونٹ ہو جائے گا, ارریلیونٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آپ کوئی بھی سبجیکٹ ہے, ادھر اٹس بایو اور میتھ یا کوئی بھی, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایگزامینر کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. پاس پیپرز آپ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ ایگزام پاس پیٹرنز کیا چل رہے ہیں, اس ایگزامینر کا ٹلٹ کس طرف ہوتا ہے, کس طرح کے کویسچنز پوچھے جاتے ہیں. صرف اسی ٹاپکس کو اسی طرح سے ہینڈل کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم A to Z جو ہے سارا بیٹھ کے ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ایگزام قریب آتا ہے تو جس طرح کے اس حوالے سے جابس کے حوالے سے تو ہمارے بچے جو شاپس پہ جاتے ہیں اور ایک کتاب لے کے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں MCQs ہمیں تیار کرنے ہیں. وہ ایک ہفتہ پتہ نہیں تیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, لیکن بور ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ایگزام دیتے ہیں تو اس کے مطابق ہی ان کے نتائج آتے ہیں. تو اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں, کس طرح سے تیاری بہتر بنائیں؟ مجھے میرا پرسنل بلیف یہ ہے کہ اب تک میری جو پریکٹسز رہی ہیں اسمارٹ ورک اور پاس پیپرز, اگر آپ پاس پیپرز دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ MCQ کی بک بھی خرید رہے ہیں, اگر وہ آپ کا وہ جو پاس پیپرز ہیں اگر وہ آپ کی بک
اس کوشچنس کو 360 اینگل سے کور کر رہی ہے تو وہ بک ٹھیک ہے, ادروائز اس بک کو اسکپ کریں. اور آئی تھنک اف یو ہیو گوگل اینڈ یوٹیوب یو کین ایون میک این ایٹم بام. یوٹیوب کا استعمال کرنا ہے, لیکن وہ پرانے آئیڈیاز ان کے نہیں دیکھنے کہ آپ فلاں چیز ریڈ کریں, فلاں چیز جی, آپ کو ان سے ضرور سنیں, آپ ان سے ضرور ان کے ایکسپیرینسز, ہر کسی کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, ان کے ایکسپیرینسز آپ سنیں, لیکن آپ ان کے اوپر بلائنڈلی فالو نہ کریں, بیکاز بہت سارے لوگ وہاں بیٹھ کے بہت ساری چیزیں بریک کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی نے تیاری کے لیے ہاں, اگر کسی نے تیاری 1 سال میں کی ہے, 6 مہینوں میں کی ہے, تو وہاں کی وہ 3 months کہے گا. تو وہ چیزیں آپ فالو نہ کریں, اور اس سے آپ ڈی موٹیویٹ ہوں گے کہ یار وہ تو 3 months میں کر لیا, ہمیں تو 9 مہینے ہو گئے, 10 مہینے ہو گئے, ہم سے تو ہو ہی نہیں رہا. تو ہر کسی کی اپنے ایک جرنی ہے, ہر کسی کے اپنے گولز ہیں. تو اس میں سب سے کامیابی کا ایک ٹول اسمارٹ ورک لازمی ہے. جی بالکل. ایک اور بھی بات ہمیں بتائیں کہ جب آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کمپیوٹر سائنس کرنے کے یونیورسٹی گئے تھے اور وہاں پر آپ کو خیال آیا کہ نہیں مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا, تو لازمی بات ہے فیملی کے سامنے بھی ڈسکس کیا ہوگا, تو وہاں کیسے رسپانس آیا کہ آپ کرنے کیا بھیجا, آپ کیا سوچ رہے ہو, کر پاؤ گے نہیں کر پاؤ گے, کتنا آپ پہ آپ کی فیملی کا آپ پہ کتنا یقین تھا, اور یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو میسج دیں کہ وہ, اور والدین کو بھی, کہ انہیں اپنے بچوں کی بات کس حد تک سننی چاہیے. First of all, I would like to add one thing. I did computer systems engineering. It is different from computer science. ٹھیک ہے. تو سیکنڈلی میرے پیرنٹس کا بالکل کوئی پریشر نہیں تھا ایز سچ, بیکاز انہوں نے ہمیشہ مجھے کانفیڈینس ہی دیا ہے کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. دے آلویز بلیوڈ ان مائی سیلف, مائی ابیلٹیز, اینڈ دے نیو دیٹ آئی وڈ ڈو دس. تو انہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا. ان دا مین وائل وہ جو 1 سال کا گیپ تھا میرے یہاں ایلوکیشن اور میری ڈگری کے درمیان, تو اس کے اندر مین وائل میرے پاس 2-3 گورنمنٹ جاب آفر ہوئیں, 1-2 پرائیویٹ جابس بھی آفر ہوئیں. تو ہر جاب میرے گھر جب لیٹر آتا تھا تب میرے پیرنٹس سامنے میرے بیٹھ کے کہتے ہوتے تھے کہ آپ کو جاب آ گئی, گو. تو پھر میں ان کو کہتا تھا نہیں, میں نے جو ہے نا, میں نے تو سول سروس کی طرف جانا ہے, تو 1 سال مجھے دے دیں. تو ان کا یہ مجھ پہ اعتماد تھا, اور ان کی آئی تھنک ان کا یہی کانفیڈنس جو ہے وہ مجھے یہاں تک لے کے آیا. یقیناً یہ اس حوالے سے کافی بڑی اچیومنٹ ہے, اور والدین کے ساتھ اور اپنے بچوں پر اعتماد سب سے اہم چیز ہوتا ہے, اور اس کے بعد ان کا آگے جا کر اس طرح پرفارم کرنا, اور آ کے اس حوالے سے اس جگہ پر پہنچنا ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. آج کل ہمارے 65% کہتے ہیں ہمارے نوجوان ہیں, اور موبائل موسٹلی لوگوں کے پاس ہیں, کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل ہیں, لیکن اس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے, تو اس حوالے سے اس کو ہم کس طرح سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اختر علاوہ تو ہمارے یہاں کافی زیادہ ٹرینڈنگ پہ چلا جاتا ہے, لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں, لیکن جو اس حوالے سے اہم چیزیں ہیں جن کو آپ اپنا کر سوسائٹی کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, ملک کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے, تو وہ اس ڈائریکشن کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ سوشل میڈیا, آئی ہیو اے بلاگ آن انسٹاگرام افاق مورس کے نیم سے, ٹویٹر پہ بھی میرا اکاؤنٹ ہے, اور وہاں پہ میں اکثر انسٹاگرام پہ لائیو سیشنز کرتا ہوں سی ایس پیز کے ساتھ, اور بتاتے ہیں ہم وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو لائیو سیشنز میں کہ آپ کس طرح کون سے سبجیکٹس آپٹ کریں, کس طرح کون سے مطلب آپ لائف سٹائل ڈیولپ کریں, اس طرح کی ہر چیز پہ وہاں ڈسکشن ہوتی ہے اس میرے بلاگ پہ. تو ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوٹیوب پہ یا انسٹا پہ یا پھر آپ کسی بھی فیس بک پہ بھی میم, تو آپ کے پاس وہاں پہ پیجز اویلیبل ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, فٹنس کے حوالے سے, لائف سٹائل کے حوالے سے. تو آپ کو پتہ آپ کو کیا چاہیے زندگی میں, اس کے ریلیٹڈ اگر آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ وہ چیز سرچ کرنا شروع کریں تو آپ کو وہ یوٹیوب کا جو الگوریدم ہے وہ آلریڈی وہ آٹومیٹکلی سجیسٹ کرتا رہتا ہے. تو آپ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ چیز 1-2 دفعہ سرچ کریں اور آپ کے پاس آتی رہتی ہے. تو نیگیٹیوٹی نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ, لیکن آپ کو اس نیگیٹیوٹی میں کس طرح پازیٹیو رہنا ہے اور کس طرح ہمیں اپنے مطلب کی چیز وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنی ہے. تو یہ چیز ایک اور چیز بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں سبجیکٹ کا انتخاب سب سے اہم ہوتا ہے, اور والدین کے سامنے 2-3 سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر, انجینئر, اور زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کس حد تک ہم اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس حوالے سے سکتے ہیں؟ آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ بلاگنگ بھی کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی یوز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ کو رہنمائی دینے کے لیے, تو اس کو ہم کس طرح سے جو کیریئر کا انتخاب ہے, سبجیکٹ کا انتخاب ہے, یہ کتنا اہم ہے
آپ نے جس فیلڈ کی طرف جانا ہے اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہو کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ کتنا لازمی ہے؟ پاکستان میں انفارچونیٹلی کریئر کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ نہیں ہے اسکولس میں, وہ ہونا بہت ضروری ہے. وہاں سے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. اور ہمارے یہاں پیرنٹس بھی بہت پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. ہم پہ بھی شاید کسی ایک دور میں تھا اور اسی وجہ سے انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے لیا تھا. تو ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے, پیرنٹس پہ بھی سوشل پریشر ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک پیرنٹس کچھ حد تک ٹھیک بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, انہوں نے معاشرہ دیکھا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا تو جاب سیکیورٹی مل جائے گی, اور وہ سارے ایکسپیرینس. لیکن وہ پیرنٹس کچھ حد تک ٹھیک بھی ہوتے ہیں, کچھ حد تک غلط بھی ہوتے ہیں. اگر ان کا بچہ ایک بہت اچھا آرٹسٹ بن سکتا ہے اور وہ اگر اس کو نہیں, اس کا اف یور پیشن بیکمز یور پروفیشن تو یو کین ڈو ونڈرز. تو پیرنٹس کا ہمارے کیونکہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں باقی پروفیشنز میں, تو پیرنٹس کچھ حد تک ٹھیک ہیں. لیکن آپ اگر اپنے بچے کو کانفیڈنس دیں کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں, تو اور اس میں بچے کے اوپر آپ نے سرویلنس بھی رکھنا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بچے کو کہہ دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں. اگر آپ کا بچہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے, آپ کا بچہ سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, کچھ بھی بننا چاہتا ہے, تو اس پہ پیرنٹس اس کو فری ہینڈ ضرور دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سرویلنس رکھیں کہ وہ رائٹ ڈائریکشن میں ورک کر جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. یقیناً کافی اچھی بات ہے. اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں, ہمارے یہاں 65% ہمارے نوجوانوں کی پاپولیشن ہے. ایک بات ہمیں یہ بھی دیکھنے ہوئی کہ ہم نے کتنے آرٹسٹ دیے ہم نے اپنی سوسائٹی کو, کتنے سنگر دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی شعبہ جاتے ہیں اس میں ہمارے کتنے نوجوان آئے ہیں. تو اس میں والدین کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ بہت ساری فیلڈز ہیں جن میں ہمارے بچے جا سکتے ہیں. وہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو سپورٹ بھی کریں اور ان کا ہلکا سا خیال بھی کریں. فری ہینڈ دیں گے تو یقیناً وہ باقی معاملات میں بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کافی اچھی بات ہوئی. تو ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ڈسکشن ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے سول سروس کے حوالے سے, اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح سے ہمارے نوجوان آ سکتے ہیں, کس طرح سے وہ تیاری کر سکتے ہیں, اور جو اپنا گول اچیو کرنا ہے اس کے لیے محنت کس طرح سے کرنی ہے, اسمارٹ ورک کرنا ہے یا ہارڈ ورک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو بھی ہم ڈسکس کیا, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کے بغیر تو ہمارے نوجوان ہم رہ نہیں سکتے. وہ اہم چیز ہے اور اس کا استعمال بھی یقیناً مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے, لیکن کوشش کرنی چاہیے اس کو بہتر انداز میں ہو. یقیناً فن بھی لائف کا حصہ ہے, وہ بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مواقع ہیں, باقی چیزیں, ان کے لیے بھی اس کا استعمال ہونا چاہیے. افاق, آپ نے بتایا کہ آپ انسٹاگرام بھی یوز کرتے ہیں, ٹویٹر بھی, اور بلاگنگ بھی کرتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئسچن وہی پرانے گھسے پیٹے بعض اوقات کوئسچن آ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا بار بار جواب دے کے تھک جاتے ہیں, یا پھر بتاتے ہیں کہ میں جواب دے چکا ہوں, پھر وہی ایک نارمل سا کوئسچن آ گیا, تو اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے, اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یوزلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہی جو ہے نا کوشچنز روز تقریباً روز کوئی 50 سے 100 لوگ سوال کرتے ہیں انسٹاگرام پہ. میں پڑھ رہا ہوتا ہوں سب کے میسیجز, تو ان کے میسیجز وہی ہوتے ہیں کہ سر ہم بگ اسٹارٹ کہاں سے کریں, یا پھر ایسے کوئی امپورٹنٹ ٹاپک بتا دیں. وہ روز کے یہی کویشچنز ہیں, ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں, ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں. آلریڈی وہ ہر لائیو سیشن میں جو بھی میرے ساتھ آتے ہیں ان سے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ کہاں سے کیا, یا یہ اسٹوڈنٹس کہاں سے کریں. تو آئی تھنک وہ ہر جگہ وہ کویشچن پوچھا جاتا ہے, اور اس کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ سب سے پہلے سبجیکٹ سلیکشن کریں. سبجیکٹ سلیکشن کے کیا کرائیٹیریاز ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, اور پھر آپ اس کے اوپر کام کریں. پھر اس کے بعد آخر میں اپنے کسی مینٹور سے ہمارے ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے سیکھنے والی, وہ ایک ہم کوئسچن کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, پھر اس پہ عمل کم کرتے ہیں. جی, یہ جو چیز ہے اس کو ہم کس چینج کریں؟ ایکچولی زیادہ تر جو ہیں وہ سنسیئر نہیں ہوتے اسٹڈیز سے. وہ صرف کیونکہ ان کو جاب نہیں مل رہی ہوتی, یا پھر کچھ لوگوں کے پیرنٹس اتنے ویل آف ہوتے ہیں کہ ان کو جاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, تو وہ جو اپنا ٹائم ہے صرف گزار رہے ہوتے ہیں. وہ 3 دن بس کسی سی ایس پی سے پوچھ لیا, کبھی کسی سے کوئی کوشچن جی. تو وہ ایک ڈفرینس ہے. 80% تو وہی لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی پیشن نہیں ہوتا, جن کے پاس پیشن ضرور ہوتا ہے لیکن اس پیشن کو پرسو کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مطلب ہارڈ ورک یا اسمارٹ ورک کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ایک اور چیز, بعض نوجوان ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ ٹینشن بھی لے لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایگزام پاس نہیں کر رہا, میں جو میں نے سوچا ہوا ہے وہاں تک نہیں جا رہا, اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے انہیں کس طرح سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو کس طرح برقرار رکھنا ہے, اور
ٹھیک ہے تیاری کریں, انسان ہارتا ہے, گیم ہر جگہ سیکھنے کے مراحل ہوتے ہیں, تو اس میں کس طرح سے اپنا خیال کریں؟ وہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک مچھلی کو کہیں گے کہ درخت چڑھو تو وہ درخت نہیں چڑھ سکتی. تو مچھلی کا جو ہے نا وہ واٹر میں ہوتی ہے. تو آپ کی وہی بات میں دوبارہ وہی بات کہوں گا کہ اپنی ایبلٹیز پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ اچھے ہو پولیٹیکل سائنس میں, یا پھر آپ کو پتہ ہے کہ یو آر اے گڈ آرٹسٹ, یا آپ کو پتا ہے کہ یو آر گڈ ایٹ سنگنگ, آپ کو جو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں اچھے ہو. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک اچھے پینٹر ہو اور آپ سول سروس کے ایگزام دینے آ جاؤ, تو ایسا نہیں ہوگا. تو آپ کو اگر آپ کو سول سروس کے ایگزامز دینے ہیں تو آپ کو اس کے سبجیکٹس پہ کمانڈ ہونی اگر آ گئے ہو پھر اگر نہیں پاس کرے تو پھر پریشان نہیں ہونا. پریشان نہیں ہونا. تو آپ جہاں پہ آپ کی اسٹرینتھس ہیں آپ اس طرف موو کریں. دس از ناٹ دا اونلی جاب اویلیبل. تو آپ اس کے علاوہ جتنی بھی جابس ہیں, ایگزیکٹلی, اور بہت بہتر اپرچونیٹیز ہیں آپ کے پاس. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اس کی انگلش اچھی نہیں ہے, اور سول سروس کے ایگزام میں انگلش اچھی ہونا بہت حد تک ضروری ہے. تو آپ کو انگلش پہ آپ یا تو اپنی انگلش پہ بہت زیادہ کام کریں, یا پھر آپ جس سبجیکٹ میں آپ میتھ میں اچھے ہیں آپ میتھ کی طرف موو کر دیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ سول سروس کی طرف آئیں. ایک اور چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اور دوبارہ سے یہ کہ اپنے آپ پہ اعتماد, اپنی ایبلٹیز کو جاننا, اور پھر جب جان لیں اور اس کے بعد جسے آپ نے جانا کہ یار میں یہ کر سکتا ہوں تو مجھے اس طرف ہونا چاہیے, یہ کتنا لازمی ہے. اور یہ چاہے کسی بھی لائف کے کسی بھی حصے میں انسان کو خیال آئے تو وہ اس طرف واپس آ جائے. جی بالکل. جس طرح وہ KFC کے جو آنر تھے, جو فاؤنڈر تھے, وہ ان کو 60 ایئرس کی ایج میں یاد آیا. تو آپ کو کسی بھی ایج پہ کبھی بھی یاد آ سکتا ہے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. لیکن آپ کو جب پتہ چل جائے کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں تو آپ اپنا 100% دیں, اور باقی آپ قسمت پہ چھوڑ دیں. بار بار وہ کوشش نہ کرتے رہیں, وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرتے رہیں. یقیناً یہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم اکثر اوقات غیر ضروری چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ میں اس طرف جا سکتا ہوں, وہاں پہ آپ اچھا فیل کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اچھا پا رہے ہیں, اپنے آپ کو اچھی انداز میں پریزنٹ کر رہے ہیں, تو اس طرف جائیں تو یقیناً وہاں جا کر آپ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. افاق, فیوچر گولز کیا ہیں؟ آپ نے یہ تو گول اچیو کر لیا, اب فیوچر کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ فیوچر کے گولز کافی سارے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ ورک ان سائلنس اینڈ لیٹ آور وکٹری اسپیک. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو مائی اون کیک. آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو ٹیل می کہ دس از یور چنک آف کیک, ایٹ اٹ. تو آئی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ ان مائی لائف. مجھے ہر چیز کرنی ہے, مجھے بلاگنگ کرنی ہے, مجھے سول سروس میں بھی جانا ہے, مجھے پیرلل میں اپنا گارڈننگ بھی کرنی ہے, مجھے کوکنگ بھی کرنی ہے, مجھے سوئمنگ بھی کرنی ہے, مجھے سنگنگ بھی کرنی ہے, مجھے ہر چیز کرنی ہے. تو آپ کے جو اپرچونیٹیز آتی ہیں میرے پاس, میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں ضرور ان کو اویل کروں, بیکاز آئی بلیو آپ کی خواہشات جان کے لگے کہ بار بار دستک نہیں دیتی. آپ کی خواہشات جان کے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ صرف ایک اسٹڈی تک محدود نہیں ہے, باقی جو آپ کی لائف ہے اس کے علاوہ آپ دن میں اپنا ٹائم جو اسپینڈ کرتے ہیں, سنگنگ کا شوق ہے؟ سنگنگ کا شوق تو نہیں ہے, لیکن شوق ہے, لیکن ابھی سنگنگ سیکھنے کی طرف دھیان دے رہا ہوں. اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور میں شام کو کچھ نہ کچھ گنگناتا ہوں, لیکن ابھی آپ پلیز مجھے مت کہیے. نہیں, میں وہ بالکل بھی نہیں کہوں گا آپ کو, کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کون سا میوزک پسند ہے آپ کو؟ مجھے انڈین سانگ پسند ہے, انڈین کلاسک یا جس طرح کے پاپ سانگ. اٹ ڈپینڈز آن موڈ کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. تو اگر یوزلی مجھے اریجیت سنگھ کے سانگ. آپ نے کوکنگ کا ذکر کیا, کیا اچھا بنا لیتے ہیں؟ میں پاکستانی کوزینس کی طرف جی اچھا کر لیتا. اچھا ہے. سوئمنگ سیکھ لی ہے؟ سوئمنگ کی کچھ کلاسز لی تھی, لیکن انشاءاللہ نیو ایئر ریزولوشن ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ضرور. اب کرسمس آ رہی ہے, کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور کیسی تیاریاں؟ کرسمس کا ہر سال ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں مظفر گڑھ میں فیملی سیٹلڈ ہے, تو یہاں سے ہم لوگ اپنے آبائی گاؤں ہڑپا جاتے ہیں. ہڑپا میں ہم بیکاز وی لیو ان نیوکلیئر فیملی, تو چاچو لاہور رہتے ہیں, کوئی مطلب جتنی بھی فیملی ہے ساری اکٹھے ہوتے ہیں. تو وہ 2 سے 3 دن کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہلا گلا ہوتا ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ ایونٹس اور سیلیبریشنز ہوتی ہیں, اور اسی طرح آگے آپ کو ذمہ داریاں مل جائیں گی تو پھر چھٹی نہیں ملے گی. اٹس اے پارٹ آف لائف. اور مس کریں گے آپ؟
نہیں دیکھیں گے کہ کس طرح ان کو، لیکن آئی تھنک سیریمنیز پہ تو مل ہی جاتی ہے، مطلب عید پہ تو آپ کو چھٹی کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے، اگر نہیں ملتی تو جہاں پہ میری پوسٹنگ ہوگی وہ سارے وہاں پہ جا کے اکٹھا ہو سیلیبریٹ کر لیں جائیں گے. گے. جی بالکل یقیناً یہ کافی زبردست خیالات آپ نے سنے. اچھا ایک اور بات بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں والدین کا فوکس صرف اسٹڈی پہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ بس کتاب ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا رہے، چاہے اس کا دل بیچارے کا ہو یا نہ ہو. تو ایک اور جو ہم نے ایک ٹرم کا نام دے دیا غیر نصابی سرگرمیاں، تو یہ کتنا لازمی ہوتی ہیں؟ بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ کے لائف میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو آئی تھنک آپ اسٹڈیز میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہونی چاہیے. میں اپنا ہر دن کا آغاز ٹو ڈو لسٹ سے کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 8 بجے اٹھنا ہے، 8 سے 8:30 بجے تک آپ کا یہ بریک فاسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد آپ نے اتنے بجے تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ اتنے بجے تک کھیلنا ہے. وہ آپ کو پورے دن کا کیجول آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس کیجول کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. ادروائز اگر آپ ایک بلینک ڈے سٹارٹ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو رات کو یاد آتی ہیں کہ یہ بھی مس ہو گیا، وہ بھی مس ہو گیا، اچھا کل اس کو بھی فون کرنا تھا یا آج کام کرنا تھا. تو وہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی لسٹ جتنی آرگنائزڈ ہوگی آپ کی لائف بھی اتنی ہی آرگنائزڈ ہوگی. تو تبھی آپ ایک بہتر خوشگوار لائف گزار سکتے ہیں. ایک اور چیز آپ کا بھی واسطہ بھی پڑتا ہوگا، سوشل میڈیا پہ آپ سنتے ہوں گے نوجوان آج کل ڈپریس بہت رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. وہ جاب کے حوالے سے، اپنے گولز اچیو کرنے کے حوالے سے، کامیابی کے حوالے سے، اور آج کل جو شارٹ کٹ کی کافی تلاش میں ہوتا ہے. تو کامیابی کیا شارٹ کٹ میں مل سکتی ہے؟ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ جاب لیسنس ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت سارے، ہمارے ملک میں نہیں کرو، کووڈ کے بعد تو شاید پوری دنیا میں کرائسس ہے، اور وہ واقعی میں ان کے کیونکہ فائنینشیل ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، سب آپ کو ڈفرینٹ تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں، آپ کی فیوچر گولز کمپرومائز ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا ڈپریشن کچھ حد تک تو جائز ہوتا ہے. لیکن اس ڈپریشن کو کس طرح اوور کم کرنا ہے؟ فری لانسنگ کے ذریعے. آپ کے پاس آج کل فری لانسنگ پہ ہر چیز اویلیبل ہے. آپ اگر آپ کوئی بھی چیز ہے، آپ اسکیچنگ کرتے ہیں، آپ رائٹنگ کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس ایک انٹرنیشنل مارکیٹ موجود ہے. آپ کے پاس اگر ایک اسمارٹ فون ہے تو آپ کے پاس پوری دنیا کا کنیکشن آپ کے پاس موجود ہے. ایک پورا میڈیا ہاؤس آپ کے پاس موجود ہے. تو اگر آپ بلاگنگ کرنا چاہتے ہیں، وی لاگنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے ہم اپنا ڈپریشن کم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں نے شاید پرماننٹ ہیپینس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ایموشنز، ہیپینس اور سیڈنس، دو ایموشنز ہیں، اور وہ ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں. چاہے آپ جتنے مرضی سکسیزفل ہو جائیں، ہمیں تھوڑا سا سیڈنس ہوتی ہے تو ہم لوگ، اور ساتھ ہمارے پاس جاب نہ ہو یا ہمارے کوئی کرائسس چل رہے ہوں، فائنینشیل ایشوز چل رہے ہوں، ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے ہم سوچتے ہیں ہم پتہ نہیں کتنے ان لکی ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کے ناکام سے شخص ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. آفاق میں بہت شکریہ، کافی اچھا لگا جان کر. ناظرین جس طرح آپ نے بھی جانا کہ کس طرح سے ہم اپنی لائف کو گزارنے کے حوالے سے، اس کے اسٹڈی کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشل میڈیا کا جو یوز ہے اس کے حوالے سے ڈسکس کیا. ایک اور چیز سب سے اہم یہ ہے کہ ناکامی کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو ہم خود سے ایک چیز فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ناکام ہو گئے ہیں تو شاید ہم مایوس ہو چکے ہیں، آگے لائف میں کامیابی نہیں ہو سکتی. یقیناً ناکامی سے انسان سیکھتا ہے، اور ناکامی کے بعد جب کامیابی ملتی ہے تو اس وقت انسان کو اصل خوشی ملتی ہے. تو آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.